بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا اسلامی طرز سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمام کے سامنے میں حاضر ہوں، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ اس ٹاپک پہ، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرا ٹاپک انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ایک بڑا عنوان ہے، اس کو تھوڑا سا اور میں کٹ شارٹ کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ معاشرہ جو ہوتا ہے، سماج، سوسائٹی جو بنتی ہے وہ جمع ہوتی ہے، کلیکشن ہوتا ہے گھروں کا۔ ایک سماج کب بنتا ہے؟ جب گھر ہوتے ہیں، اور ایک گھر ہوتا ہے جب افراد جمع ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک گھر کہتے ہیں وہاں جہاں لوگ جمع رہتے ہیں، اور ایک سماج کہتے ہیں جہاں گھر جمع ہوتے ہیں۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے جو بنیادی چیز ہے میں آج آپ کے سامنے وہ رکھوں گا، وہ ہے گھر سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ اگر یہ گھر فرسٹ فیز میں آپ اور میں کامیاب ہو جائے تو اگلا فیز جو اصلاح معاشرہ ہے، جو کمیونٹی کا معاملہ ہے، جو سوسائٹی کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ حد تک اس میں سدھار آ جاتا ہے۔ لیکن جنرلی ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام سے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے ٹاپکس سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے کور کیے جاتے ہیں، لیکن بہت ساری بار وہ انڈیویجول سے، ایک خاص انسان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں جو میرے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے، جس سے سماج اصلاح معاشرہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن شروعات ہم اپنے آپ سے کریں گے۔ اپنے عنوان کی طرف آگے جانے سے پہلے ایک وضاحت، ایک کلیریفیکیشن یہ بھی دوں گا کہ جنرلی جب ٹاپکس لیے جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس ٹاپک کو سن کر دوسروں کو اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ہاں یہ بات ان کے لیے، ارے ہاں یہ بات میرے پڑوسیوں کے لیے، ارے ہاں یہ بات فلاں کے لیے۔ یہ مزاج اگر ہمارا کسی چیز کو سننے میں ہوگا، اور خاص طور سے جب اصلاحی عنوان ہوتا ہے جیسا اصلاح معاشرہ، تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ٹاپک سامنے والوں کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے، سامنے والا دوسروں کے لیے سوچتے بیٹھا ہے کہ یہ ان کے لیے ٹاپک ہے۔ تو یہ چیز کو ہم کو ڈاؤن ٹو ارتھ آنا پڑے گا کہ یہ ٹاپک میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کو ڈالنے لگوں، ہاں ہاں یہ ان کے بارے میں ہو رہا، ان کے بچے ایسا کرتے، ارے ہاں یہ میرے پڑوسیوں کے بارے میں ایسا، ارے ہاں انڈیا میں میرے گھر میں ایسی۔ نہیں، یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کیسا کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں فکر مند ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے یہ کام کرتے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں اور آپ، ہم میں کیا بگاڑ ہے، ہم اس کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، یہ فکر مجھے اور آپ کو یہاں کرنا یاد رکھیے۔ اور جب یہ فکر لے کے انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ یہیں سے نہیں، ہر تقریر سے آپ لے جائیں گے۔ اور جب یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ یہ بات کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، اور کی اصلاح کے لیے ہو رہی ہے، میرے پڑوسی کے لیے، میرے بھائی کے لیے، تو پھر اس عنوان، اس ٹاپک کا زیادہ فائدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال ہے، ایک عنوان ہے، سمجھ لیجئے، پڑوسیوں کے حقوق، نیبرس رائٹ۔ اب جیسی پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور سننے والا خود پڑوسی بن جائے، مطلب وہ خود سوچ رہا ہے میرے پڑوسی نے مجھے کیا رائٹس دینا چاہیے، تو پھر پرابلم شروع ہو جائیں گا، ہماری اصلاح کہاں ہوگی، ہم دوسروں کی سوچ رہے ہیں۔ ہونا ہی چاہے اچھا پڑوسیوں کی حقوق، تو میں کیا دے رہا ہوں اس کے بارے میں فکر مند رہوں کہ کہیں میرے سے مسٹیک تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے پڑوسی میرے سے پریشان تو نہیں ہے۔ تو سوچ یہ ہونا چاہیے کسی بھی ٹاپک کو جب ہم سنتے ہیں۔ بہرحال کوئی بدگمانی سے میں نے نہیں کیا، بس ایک وضاحت میں نے ضروری سمجھی بتا دوں۔ تو آئیے اصلاح معاشرہ کے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں خاص طور سے میں اپنی اور آپ کی اور میری اصلاح، تاکہ افراد کی اصلاح ہو تو گھر کی اصلاح ہو، اور گھر کی اصلاح ہو تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ جو ہمارا ٹاپک ہے، سماج کا سدھار کیسے ہو، میں انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو اس بات کو ہم جان لیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن میں سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 6، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، آپ کے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ گھر کے ذمہ داروں کو فکر مند ہونا چاہیے
کہ وہ جس گھر میں رہتا ہے یا جس گھر کا ذمہ دار ہے اس کا یہ کام ہے، کرتویہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی کوشش کرے جیسا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ان کے لیے ویسی کوشش کرے اور ان کو بھی بچائے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے دین کا علم دے کر اور اس پہ عمل کی تاکید کر کے۔ تو اللہ نے فرمایا قُوا انفسکم، اپنے آپ کو، وَأَہْلِکُمْ نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کی آگے بہرحال تفصیلات چلتی ہے، وہ کیسی آگ ہے، اس کا ایندھن کیا ہے، لیکن یہاں جو چیز ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور یاد رکھیے گھر والوں کی اصلاح یہ اتنا مشکل ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کے لیے آسان کر دے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے لیے آپ چاہے کتنے ہی بڑے آدمی ہوں، جب آپ گھر میں جائیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی گھر والوں کو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کی اصلاح دوسروں کی اصلاح سے ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے ذمہ داری یہ ہے۔ ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی گھر کی اصلاح کی فکر زیادہ کرتے بنسبت اپنے گھر کی، اور ہو رہا یہ کہ میں آپ کی گھر کی اصلاح کروں، آپ میرے گھر کی کر رہی، جبکہ حکم یہ کہ میں اپنے گھر والوں کی کروں پہلے۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے اور بڑی اہم ذمہ داری یاد رکھی۔ اور جو کوئی ذمہ دار ہے، ظاہر سی بات ہے ذمہ دار سے ہی بات ہو رہی ہے، اس کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میں اور آپ سبھی کچھ نہ کچھ حد تک ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچانا ضروری ہے، مطلب اصلاح کرنا، اپنا سدھار کرنا، بگاڑ کو ختم کرنا، گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا، نیکی کی طرف بڑھنا، گھر والوں کو نیکی کی طرف بڑھانا، توحید پر چلنا، زندگی بھر توحید پر قائم رہنا، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسی پر مرنا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری یاد رکھیں۔ اور جتنے لوگ میرے ماتحت ہوں گے ان کے لیے بھی میں ایسی ہی فکر کروں گا جیسا اپنے آپ کے بارے میں فکر کرتا ہوں۔ یہ ذمہ داری کو آپ سمجھیں، اس لیے کہ آج گھر کے ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ پورا سماج میں بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں ہم دوسروں کے بچوں کو برا کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ وہ بچے ایسی غلطی کرے، لیکن کبھی اپنے بچوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ کیا غلطی کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارے، فکر مند رہے، نظر رکھے جو ہے اپنے معاملات کے اوپر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھوں گی۔ پھر فرمایا پس امام سے، مسلمانوں کی قاضی سے، خلیفہ سے، لیڈر سے، پس امام سے اس کے ماتحت رعایا کی پوچھوں گی۔ پھر فرمایا گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی۔ پھر فرمایا عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھوں گی۔ پھر فرمایا غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھوں گی۔ کسی بھی سوسائٹی کے 4 طبقے ہوتے، 4، اس میں آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں سے کہہ دیا چاروں ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلا لیڈرشپ، سیکنڈ گھر کا لیڈر ذمہ دار، تھرڈ عورت جو کہ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری اسلام میں نہیں ہے، صرف اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پردہ کرے، شادی ہو جائے تو اولاد پیدا کرے، اس کی پرورش کرے، نہیں، ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس کے بعد غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ اور یہ فکر سلف میں اتنی زیادہ تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ظاہر سی بات ہے خلیفہ تھے، ایک لیڈر تھے، مسلمانوں کے امام تھے۔ ان کا ایک مقولہ ہے، ایک بات ہے جو بار بار کہا کرتے تھے، ان کی سیرت میں آپ ضرور پڑھیں گے یہ۔ وہ کہا کرتے تھے چونکہ ان کے زمانے میں بصرہ شہر بنا تھا، پہلے وہ ایک چھاونی تھی، بعد میں چھاونی کو ڈیولپ کر کے سٹی بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جب اس کو ڈیولپ کیا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دے گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کرے گا کہ عمر، بصرہ کے فلاں بستی میں ایک سڑک میں ایک گڑھا تھا جس میں ایک خچر ٹھوکر لگ کر گرا تھا، جس سے اس خچر کو نقصان پہنچا تھا اور اس کے آقا کے مال کو نقصان ہوا تھا، تو عمر اپنے رب کو اس روز کیا جواب دیں گا؟ عمر کوشچنیبل ہے، عمر کو جواب دینا، آنسر دینا ہے، تو عمر کیا جواب دیں گا جب اس کا رب پوچھ لیں گا؟ تو سلف کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر ذمہ داری بھری تھی۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم ذمہ داری دوسروں کی تو بتاتے ہیں، تم یہ ادا نہیں کر رہے ہو، خود کی کیا ذمہ داری؟ افسوس کی بات ہے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھول چکا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو، اور دوسروں کو برابر میں کہتا ہوں آپ نے یہ نہیں کیا، میں نے کیا کیا؟ مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ فکر بہت ضروری ہے جو اسلاف کی تھی اپنے بارے میں۔ قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہے نفاق کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ منافق تو بری ہے اس سے، وہ تو سوچ بھی نہیں رہے ان کے بارے میں۔ صحابہ اپنی نفسوں کو ڈال کے دیکھ رہے، کہیں میرے میں تو نہیں ہے، کہیں میرے میں تو نہیں، کہیں میرے میں تو نہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، میرے میں تو نہیں ہے، وہ سوچ رہے ہیں
آپ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک بار سڑک پہ نکلے، ابوبکر صدیق راستے میں ملے، بڑے پریشان ہیں، کہا کیا بات ہے حنظلہ؟ تو کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، مطلب میں اپنے آپ کو دو کنڈیشن میں پا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایمان الگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ایمان الگ، تو کہیں تو کہ دو قسم ہوگی نا، ایک آدمی اگر دو چہرے والا ہو تو ظاہر سی بات ہے نفاق۔ تو کہنے لگے میں تو منافق ہو گیا۔ تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ اپنے نفسوں کو ڈالتے تھے، جب آیتیں آ رہی ہے اپنے آپ کو چیک کرتے تھے، ہم دوسروں کو چیک کرتے، اس لیے اصلاح معاشرہ نہیں ہو پاتی۔ یہ ضروری ہے میں اپنے آپ کو ٹیلی کروں، اپنا آپ کا محاسبہ کروں، اپنے آپ کا اکاؤنٹس کروں کہ میں نے کیا کیا اور میں کہاں ہوں۔ تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو سب کو ذمہ دار بنا رہی ہے، لیڈرشپ والے طبقے کو کہہ رہی ہے آپ ذمہ دار ہو، گھر کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں، میرے سے خطاب ہو رہا ہے تم ذمہ دار ہو، تم صحیح کام کرو۔ عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے عورتوں، اپنے شوہر کے بچوں کی پرورش کرنا تمہارے ذمہ داری ہے، نیکسٹ جنریشن تم سے نکلنے والی ہے، نیکسٹ لیڈرز اور نیکسٹ جو ہے بزنس مین اور نیکسٹ سب کچھ تم سے آنے والا ہے، تمہاری تربیت کا اثر آنے والی نسلوں پہ چھلکے گا، کیونکہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں دنیا میں آتے ہیں وہ ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں، عورتوں سے آتے ہیں، ان کا کردار سب سے اہم ہے، یاد رکھیے۔ اور فرمایا غلام سے آقا کے مال کی پوچھو، ہم سب کام کرتے کہیں نہ کسی کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے ہم سے پوچھ ہونے والی ہے کہ اس کے پاس کام کیا، تو کیا واقعی میں اس کو وہ لوٹایا جس کے بارے میں معاہدہ ہوا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی کہ میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں گھر کے ماحول سے، کیونکہ دیکھیے جب اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے تو گھر کا ماحول صحیح ہونا ضروری ہے، گھر کا ماحول صحیح ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے یہ 80 ہے 80 ہے۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، ٹھیک ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ تو میرے اور آپ کے گھر قرآن کے مطابق کیا ہے؟ سکون کی جگہ۔ لیکن ایک طرف قرآن کی آیت کو رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے، ایک طرف اپنے گھر کو رکھ کے دیکھتے ہیں کیا میرا گھر سکون کی جگہ ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں، کمپیئر کرتے ہیں دونوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اگر آپ دیکھیں، اس کی بہت تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، تفصیلات یہ آتی ہے لیکن جو مختصر ہے 7 ہاتھ بائی 7 ہاتھ کا گھر تھا۔ 7 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ اپروکسیمیٹلی 18 انچز کا ہوتا ہے، مطلب 10 فٹ بائی 10 فٹ یا 10.5 فٹ بائی 10.5 فٹ، یہ آپ کے گھر کا سائز تھا۔ یہ ایک کمرہ تھا جس میں آپ کی بیوی رہتی تھی، آپ رہتے تھے، باورچخانہ یہی تھا، مردانہ یہی تھا، زنانہ یہی تھا، سب کچھ یہی تھا، اور ایسی اپنی دیگر ازواج کے 1 2 3 4 5 گھر تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک ایکسٹرا کمرہ تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس کمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے رہتے، جس میں ایک چٹائی تھی، ایک تکیہ تھا اور ایک پانی کا گلاس تھا۔ یہ آپ کا گھر تھا اور یہ اس کے احوال تھے، ٹھیک، مطلب جس کو کہیں گے سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا ایک طرح سے، کیا اتنا چھوٹا کمرہ اور اس میں کچھ نہیں، اور اوپر یہ تھا کہ پتے ڈالے ہوئے تھے کھجور کے، بارش آتی تو کچھ اس پر چادر وغیرہ ڈال دی جاتی، ورنہ نہیں آتی تو وہ بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سب کے پاس بھی اویلیبل ہوتی، جس کے پاس تھا کچھ تو بہرحال وہ کر دیا کرتا تھا۔ یہ اس گھر کے حالت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیویوں کے گھر پہ دروازے نہیں تھے چونکہ اتنا پیسہ نہیں تھا، تو کچھ پہ پردے تھے اور کچھ پہ ایسے دروازے جس میں لکڑیوں میں بڑے بڑے سوراخ تھے کہ آدمی جھانکے تو اندر دکھ جاتا ہے۔ تو سہولت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے گھر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، لیکن اس گھر میں سکون تھا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اس میں سکون تھا۔ اور میرے آپ کے پاس بہرحال میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسے گھر ہے جن کے اے سی بھی آپ نے کب بند کیے ہوں گے آپ کو یاد نہیں ہوگا، چالو ہے تو چالو ہی ہے۔ ایسی گاڑیاں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کیسی بنی، کتنی ٹیکنالوجیز، آپ نے پیسہ دیا اور گاڑی لی اور آپ چلا رہے ہیں سر، اس کے بعد خراب ہو گئی آپ نے پھینک دیا اور دوسری گاڑی لے لی، یہ حالت ہے۔ لیکن میں اور آپ، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، میں اور آپ پریشان ہیں، ہم سکون میں نہیں ہیں، دنیا کی ساری سہولت استعمال کرنے کے بعد سکون میں نہیں۔ میں خالی ایک واقعے کو اگر کمپیئر کروں کہ ایک خط کسی کو مدینہ سے یا مکہ سے شام لکھنا ہے تو اس خط کا میسج، اس میسج کو پہنچانے کے لیے 30 دن کم از کم لگ جاتے تھے۔ 30 ڈیز میں ایک صرف میسج پہنچتا تھا کہ خیر خیریت، ہاں نہ، یہ وہ اور فلاں چیز۔ 30 دن کا سفر مشقت کے ساتھ ایک آدمی گھوڑے پر طے کرتا ہے تو 30 ڈیز بعد وہ جا کر اس خبر کو دیتا ہے۔ اللہ رحم کرے، ہم کو اللہ نے اتنی سہولت دی کہ فریکشنز آف سیکنڈ میں ایک میسج کو لکھ کر ہم سے پریس کرتے ہیں، پریس کر کے ہاتھ نہیں ہٹتا ہے تو ادھر سے میسج ڈراپ ہونے کا میسج آتا ہے کہ وہاں اس شخص کو مل چکا ہے۔ یہ سہولت کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا جواب دیں گے کہ اتنی سہولت دینے کے بعد بھی ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھا اس ٹیکنالوجی، ان تمام چیزوں کا، اور ہم کو ان تمام کے باوجود سکون نہیں ہے۔ یہ سب سے اصل ایجنڈا ہے۔
سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ بے سکونی والی زندگی گزار رہے ہیں. میں پریشان ہوں حالات سے، بیوی سے، بچوں سے، گھر سے، ماحول سے اور تمام چیزوں سے. پریشان ہیں آپ یہاں رہ کر کما کے بھی، وہاں کے ہندوستان کے اور اپنے ملک کے، اپنے وطن کے اور اپنے گھر والوں کے حالات سے. کچھ لوگ تو یہاں بھی پریشان ہیں اور وہاں بھی پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے، تو میرے اور آپ کے گھر سکون کی جگہ کیوں نہیں ہے؟ کوشچن یہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے گھر پر وہ محنت نہیں کی جس محنت کی ضرورت تھی جس سے گھر سکون کی جگہ بنتے ہیں. ایک مالی اگر اپنے باغ پر محنت کرے تو اس باغ میں اچھے اچھے درخت آتے ہیں، پھلدار درخت آتے ہیں، ایسے پھول والے درخت آتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے. لیکن جو مالی باغ پر محنت نہیں کرتا وہاں کانٹے دار درخت آ جاتے ہیں، سانپ اور بچھو پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں بیکار قسم کا باغ ہو جاتا ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا وہاں بیٹھنا. تو یہی ہوا، ہم نے اپنے گھروں پر ویسی محنت نہیں کی، اپنے سماج پر ویسی محنت نہیں کی جس سے اصلاح ہو سکے. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آپ کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بہت زبردست منصوبہ بند، جس کو کہتے ہیں نا ویل آرگنائز اسٹریٹجیز بنا کر جو ہم کوشش کریں. ہم لوگ جس طرح سے بزنس پلاننگ کرتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں، بزنس پلاننگ، بزنس ڈیولپمنٹ پلاننگ، بزنس پروموشن پلاننگ، فلاں یہ فلاں میٹنگ، کتنا کرنے کے بعد ایک بزنس آپ چلا پاتے ہیں؟ اندازہ لگائیے اس میں سے کتنے % محنت گھر پہ کی آپ نے. میرا کوشچن یہ ہے، اس میں سے کتنے % پلاننگ بچوں کے لیے ہوئی، کتنے % پلاننگ بیوی کے لیے ہوئی، کتنی % پلاننگ ہمارے گھر کی حال احوال کیسے چل رہے ہیں اس کے لیے ہوئی، کتنے % ٹائم آپ نے اس کے لیے دیا؟ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں. فکر مند ہو جائیے، ذمہ داری کو سمجھ لیجئے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچانا. یہ فکر کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا حال دیکھیے، اور وہ سکون میں. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارا سکون نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے. بلکہ میں تو مثال دینے کو کبھی کبھار باتیں سمجھاتا ہوں. اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ آج ہاف ڈے چھٹی ہے، آدھا دن کے بعد آپ کا باس، آپ کی کمپنی، یہ آپ کے بزنس سے آپ کہے آج آدھا دن چھٹی ہے، تو کیا پلانس ہوں گے میرے اور آپ کے؟ کچھ لوگ بولیں گے کہ میں پارک میں چل جاتا ہوں، گارڈن میں چل جاتا ہوں، کسی جگہ گھومنے چلے جاتا ہوں، کسی جگہ کچھ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی سے پوچھا جائے تو وہ بولیں گا میں یہاں چلے جاتا ہوں. کچھ وقت ایسے ہوتے میں سنیما چلے جاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے، سمجھ لینا، ہر کوئی کہیں جانا رہتا. کوئی بول رہا میں مال میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، گھومتا ہوں. ایک بندہ اس میں سے سمجھو، ایک انسان اس میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر جاتا ہوں، تو سب لوگ بولتے رہے بہت معصوم دکھ رہا بیچارہ. کہاں جا رہا؟ یہ گھر جا رہا. کیونکہ سب کے پلان گھر سے باہر بھاگنے کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 90 کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتی ہے آپ 90 کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہی گھر کے طرف فوراً لوٹ آتے ہیں، چونکہ گھر سکون کی جگہ ہے. ہم اپنے گھروں سے دور بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کی، جس کے نتیجے میں جنرلی انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب گھر واپس آتے ہیں تو آدمی چھپ کر آتا ہے، تاکہ وہ بچوں کی کمپلین پڑوسی لے کے پہلے سے کھڑا ہوا ہے، تمہارے بچے نے بال مارا آج میرے گھر میں، فلاں ہوا. بیوی کمپلینس لے کر کھڑی ہے، تو یہ دیر سے گھر میں آتا ہے، صبح دیر تک سو کے جلدی بھاگ جاتا ہے پھر اٹھ کر، اور رکنا پسند نہیں کرتے. اگر عورتوں سے پوچھیے آپ کہاں رہنا پسند کرتے ہو، کہیں گھر سے باہر، پکنک اسپاٹ، مال، بازار میں بڑا دل لگتا ہے، سکون آتا ہے. گھر نہیں، گھر میں سکون نہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے. ہمارا عمل بتا رہا ہے ہمارے گھروں سے سکون غائب ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ محنت نہیں کی جو محنت کرنے کی ضرورت تھی. سمجھ رہے بات کو؟ اب آئیے پہلا میرا پوائنٹ جو ہوگا گھروں کی اصلاح میں، اپنی اصلاح میں، اصلاح معاشرہ میں، وہ ہے فرسٹ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. چینج کرنا ہوگا. کیسے؟ میں ایگزامپلس دے کے بات سمجھاؤں گا. کوئی بھی میرے ایگزامپلس کو ادر وے میں نہ لے، یا یہ نہ لے کہ میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں یا کسی شخصیت کو، ویسا نہیں. ایک سمپل سینس میں کہنا چاہ رہا ہوں، اصلاح کے لیے تمام میری باتیں ہوں گی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے، گھر کا ذمہ دار ہونے کے ناطے لوگوں سے بات کرنا شروع کرنا ہے. گھر والوں سے کیا کرنا شروع کرنا ہے؟ بات کرنا. آپ کہیں کیسی پاگل بات کر رہے ہیں، آپ کون آدمی بات نہیں کرتا؟ نہیں، یہ وہ بات ہے جو واقعی میں دلوں کو سکون دیتی ہے. لاکھ لوگوں کی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچتے تھے، آپ کی بیویاں جب آپ سے بات کرتی، وہ تمام تکلیفیں آپ کو پھیکی نظر آنے لگتی تھی. وہ تمام تکلیفوں کے باوجود مائی خدیجہ جب آپ سے کچھ بات کرتی، آپ کے ساتھ بیٹھتی، وہ تمام تکلیفیں اور غم دھلتے نظر آتے تھے. وہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ دل جو دل سے بات کرتے ہیں. زبان سے تو ہم لوگ سب کر رہے ہیں، بات کرو ایک دوسرے سے. میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم آپ کو؟ ایسے کئی والد ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف اصلاح کے ناطے سے. ایسے کئی والد ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے سے پتہ نہیں کتنے دن پہلے بات کی تھی.
ان کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن بیٹے سے نہیں ہے. وہ بولتے بیگم سمجھا دو لاڈلے کو. بیگم جاتی بیچاری جو پوسٹ مین رہتی, بیٹے ابا بول رہے سدھر جاؤ. بیٹا بولتا ابا کو بول دو یہ تاناشاہی نہیں چلیں گی. پھر امی جا کے بولتے ابا بیٹا بول رہا کہ نہیں مانتا تمہاری بات. بیچاری تھوڑی اصلاح کر دیتی اس کے اندر. پھر وہ بولتے اچھا تمہارا لاڈلا بہت خراب ہوگا, اس کو فلاں کر دو تو یہ کر دوں گا. پھر وہ جا کے بولتی ہے, لاڈلا بولتا ہے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, بہت بار بولتے رہتے ایسا ہو, ٹھیک ہے ٹھیک. حالت یہ ہے کمیونیکیشن ایک دوسرے سے نہیں ہوتا ہے, بیچ میں آپ کو ایک خط لانے اور لے جانے والا لگ رہا ہے, میسنجر لگ رہا ہے. ایسے کئی والد ہیں میں جانتا ہوں جو اپنی بیٹیوں سے کبھی بات نہیں کرتے. ان کے ایشوز کیا ہیں, ان کے پرابلمس کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہے, ان کو نہیں پتہ ہے. وہ کالج جاتے ہیں تو کیا فیس کر رہے ہیں, اگر کالج نہیں جاتے کچھ کام کرتے تو کیا کر رہے ہیں, گھر میں ہے تو کیا کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہے. بات چیت تک ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہیں. انسان گھر میں داخل ہوا, گھر میں داخل ہو کے اپنی چابی لگایا, چابی لگا کے لیٹ گیا, بس ختم. تو لگتا ہے یہ سکون اور اطمینان کی چیز ہے. بات چیت ہماری بند ہے. آپ اس کو سیریس لیجیے میری بات کو. آپ اس بات کو سوچیے کہ آپ کا بچہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کے پاس آتا ہے, اگر آتا ہے تو واقعی میں آپ نے ابھی اس سے تعلق باقی رکھا. اگر وہ آپ اپنے پرابلم سے کسی اور کے پاس جاتا ہے اس کا مطلب آپ نے سب سے مین چیز اس کا اعتماد کھو دیا, اپنی اولاد کا اعتماد کھو دیا. بات کیجیے. اور ایکسپیٹس ہیں آپ کی فیملی اگر یہاں نہیں ہے, روز کال کر کے بات کیجیے. یہ وہ زمانہ ہے جب کہ اتنا آسان, اتنا سستا ہے, کیا کہوں, فری ہے. انٹرنیٹ کے چارج میں بات ہوتی ہے اور انسان دکھتا ہے, انسان دکھتا ہے. وہ زمانہ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میرے والد باہر تھے, وہ سعودی میں تھے, تو حالت یہ کہ ٹیلی فون گھر پر نہیں تھا. محلے میں ایک ٹیلی فون تھا. ان سے ریکویسٹ کرنا پڑتی تھی کہ آج کال آئے تو آپ ہم کو بلائیں گے کیا. پھر وہاں جا کے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھنا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد ایکسٹینشن سے لائن بامبے سے ملا کر اورنگ آباد شفٹ ہوتی تھی. اس کے بعد وہ لائن بک ہوتی تھی کتنے منٹ چلیں گی, آلریڈی پیڈ ہوتی تھی سروس, اور اتنے منٹ بعد آٹومیٹک کال ڈراپ ہو جاتا تھا اور اتنے فیز ہوتا تھا. پھر وہ مہنگا ہوتا تو خط لکھتے تھے, اور خط کا حال تو یہ تھا کہ یہاں لکھ رہے بچہ بہت بیمار ہے. جب وہاں خط پہنچا تو بچہ کھیل رہا بھی, یہاں 20 دن 25 دن ہے نا. پہلے تو سی میل تھا, پھر ایئر میل آیا تو تھوڑا سا کم ہوا ٹائم, تو 1 ویک. یاد ہوں گا نا جو لوگ پرانے ہیں, جو نئے ہیں ان کو تو کچھ نہیں سمجھیں گے یہ ساری چیز. ویسے میں بھی بہت زیادہ پرانا نہیں ہوں, بٹ پھر بھی بہرحال تو یہ دور سے گزرے ہیں. تو ابھی تو بہت آسان ہے. خیریت لیجیے, بات کیجیے ان سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے بچیوں سے. وہ تعلقات پہلے بنائیے کہ جب باپ منہ کھولے کہ بیٹا آج یہ کیا, تو بچہ جواب دے ہاں میرے والد نے کیا, یا شرما کر شرمندگی سے بولے والد میں کر نہیں پا, انشاءاللہ میں کل ضرور کروں گا. بات نہیں, کمیونیکیشن نہیں, یہ سب سے بڑا ایشو ہے میرا اور آپ کا. اپنے بیٹوں سے آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, اپنے بیٹیوں سے آپ نہیں پوچھتے. وہ بیوی ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, بچوں کی ماں. آپ کی بھی ذمہ داری, چونکہ آپ پہلے حاکم کے بعد, امام کے بعد گھر کے مرد سے خطاب ہوا ہے, پھر عورتوں سے خطاب ہوا ہے, ان کی بھی ذمہ داری. تو سب سے پہلے گھر کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو بات کرنا ہوگا. یہ فیز میں آپ ناکام رہے تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا, یہ بات کو یاد رکھیں. حالت یہ ہمارے پاس ایک والد ہونے کے ناطے میرا کیریکٹر ایسا بن چکا ہے, غلط ہے لیکن اب کیا کریں, ایسا بن چکا ہے کہ میرا پوری زندگی میں اینگری ینگ مین کا فیز رہتا ہے, ایک غصیلا نوجوان. مطلب یہ کہ اگر باس کچھ بولے تو اس کا غصہ کہاں نکلنے والا ہے. مطلب اگر ہوتا ہے نا, اگر کرنٹ لیک ہو جائے تو وہ کہاں جاتا ہے, ارتھ میں جاتا ہے. تو گھر والے ارتھنگ بن چکے ہیں. باس نے ڈانٹا, اس کا غصہ گھر پہ نکلنے والا ہے. گاڑی کو کسی نے پیچھے سے ڈرائیو کرتے کرتے مار دیا, اس کا غصہ بھی بچوں پہ نکلنے والا ہے. چڑھتے وقت لفٹ نہیں چلی, اس کا غصہ بھی بیوی بچوں کو ہی برداشت کرنا ہے. اور چلتے چلتے کچھ ہو گیا, اس نے چھیڑ دیا, پیسے گر گئے فلاں, ساروں کو اس سب کا جو ہے تکلیف ان کو سہنا ہے. بڑی تعجب کی بات ہے, یہ کب ہم اپنی مینٹالٹی چینج کریں گے, یہ مزاج ہم کب بدلیں گے. یہ مزاج کو چھوڑ دیجیے, بہت نقصان دہ مزاج, اینگری ینگ مین والا مزاج. حالت یہ ہے کہ ایک گھر میں بچے کھیل رہے ہیں, اور بچے کھیل رہے ہیں اور والدہ نے چلا دیا, ابا آ گئے, اعلان ہو گیا. ابا آ گئے بولتے جو بچہ ماں کے ساتھ بورچہ میں کھیل رہا تھا وہیں ایسا سخت بڑھ جاتا, بالکل پتلا بن کے. بیوی ہلو ہلو سانس لیتے, چونکہ زیادہ تیز سانس لیے ہوئے تو ان کو بہت چڑ ہوتی, سانس بھی ہلو ہلو لو. ہاں, ایک بچہ پلنگ کے نیچے گھس گیا, ایک بچہ چھت پہ سے دوسرے چھت پہ کود کے بھاگ گیا. تو ابا آ گئے. اب جو ہونے والا ہے اس کو معلوم. کیا ایسا ہوتا ہے جب میں گھر میں داخل ہوں اور ایک بچہ پڑوس میں, ایک بچہ باہر ہے, ایک بچہ اندر ہے, ابا آگے بولے تو سب بھاگ کر آ رہے ہیں کہ اب والد آ گئے ہمارے. یہ پہلے یہ حالت ڈیولپ کیجیے اپنے گھر کی. اس کے بغیر کوئی اصلاح معاشرہ اور گھر کی اصلاح اور اپنی اصلاح ممکن نہیں ہے. لوگ جب سنیں گے نہیں آپ کی بات, جب سنیں گے نہیں تو باقی معاملہ تو رک گیا.
یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ میں عموماً دیکھتا ہوں ہمارے گھرانوں میں یہ مزاج کی کمی نظر آتی ہے۔ لوگ بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک بچوں سے بات کیجئے، بچیوں سے تو خاص بات کیجئے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں میں باتوں کی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کی باتیں کوئی سنے، سنیے ان کی بات، بیٹھیے ان کے ساتھ۔ اسکول سے آتے ہیں تو بات کیجئے، عربی مکتب سے آ رہے تو پوچھیے بیٹا کیا ہوا، کیسے رہا دن، کیسے گزرا، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیسے ہوا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی۔ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ جو 2-3 سال کا بھی اس کے ایشوز ہے وہ آپ کو بیان کریں گے، آتے آج یہ ہوا میرے ساتھ۔ آپ جب نہیں پوچھیں گے وہ دل میں رکھتا ہے، تمام چیزوں کو دل میں گھٹتا ہے وہ لے کر۔ تو ماحول بنائیے، فرسٹ فیز ماحول بنائیے۔ اب چلیے ماشاءاللہ گھر میں ماحول بن گیا ہے، سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ تو پہلا کام ہمیں اصلاح معاشرہ میں، گھر کی اصلاح میں یہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح۔ فرسٹ پوائنٹ، سب سے اہم کام اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح، اس لیے کہ یہ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے جو میرا اور میرے رب کا تعلق، جس کو کہیں گے عقیدہ عام زبان ہے، میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، عقد ہے، جو معاہدہ ہے جس کو ہم کہیں گے، وہ کیا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ عقیدے میں عقیدہ توحید جس کو کہیں گے، ایک اللہ کو ماننا، اور اس کے برعکس جو ہوتا ہے شرک وغیرہ یا کفر، اس سے بچنا، یہ سب سے اہم پرائرٹی ہے، جس کے لیے میں اور آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں آ کر کتاب و سنت پر آ جاتے ہیں، لیکن وہاں والوں کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھار اصلاح کرنے کا ڈھنگ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، ایک وہ تبدیل ہونا نہیں چاہتے اور ایک میں صحیح بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس کو اس انداز سے لے کہ اگر میرے گھر والے وہاں ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو بہت فکر مند ہو کر ان کی اصلاح کروں اور ان کو توحید کی دعوت دوں، توحید کی دعوت دوں، صحیح عقیدے کی طرف بلاؤں۔ یہاں رہ کر مطمئن مت ہو جائیے کہ میں تو بدل گیا، ان کے آخر وقت تک یا اپنے آخر وقت تک تڑپ رکھیے کہ ان کی اصلاح کرنا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یا تو وہ چلے جائے یا میں چلے جاؤں گا، لیکن میری تڑپ باقی ہے کہ میں ان کی اصلاح کروں گا۔ کبھی بھی مطمئن مت ہو جائیے کہ ہاں ہم نے کیا اور ساری چیزیں ہو گئی، مت رہیے، یاد رکھیے، کوشش کرتے رہیے، دل میں تکلیف محسوس کرتے رہیے کہ ان کی اصلاح نہیں۔ تو پہلا کام گھر والوں کو توحید کی طرف لائے، توحید پر قائم کرے، توحید پر چلنے کی کوشش کرے، اور سب سے بڑے جرم اور گناہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے گھر والوں کو پاک کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے محلے، اپنے خاندان، سماج وغیرہ کی ہم اصلاح کریں۔ یہ مجھ پر اور آپ پر ذمہ داری، یہ پہلا کام ہے۔ اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ ایسا نقطہ، ایسا پوائنٹ ہے جو آپ بار بار علماء سے یہ باتیں سنتے ہیں، توحید کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ بس اتنا میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں اگر انسان اس پر مر جائے، انتقال کر جائے، بس یاد رکھ لیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات تو قرآن میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ دوسرے گناہ کو چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو ہرگز 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 معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلا کام کرنا ہے توحید، توحید جو کہ آپ کو اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ یہ سمجھانا اسپیچز کے ذریعے ہو سکتا ہے، علماء کو آپ گھر بلا کر ہو سکتا ہے، یا کتابوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، جو سہولتیں ہوں ان چیزوں کو استعمال کریں اپنے علاقے میں، ٹھیک۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، بدعت سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یا بدعت سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت دین میں ایک ایسا نیا عمل ہے، یا دین میں کوئی ایسا کام آپ کریں جس کو آپ ثواب کی نیت سے کریں، جس کی اصل یا بنیاد، جس کی کوئی ریالٹی اسلام میں نہ ہو، جس کی اصل یا بنیاد اسلام میں نہ ہو، اور اس عمل کو آپ ثواب کی نیت سے کریں، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو روکے۔ بدعت دین میں نیا کام ہے، دنیا میں نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر فلاں چیز بدعت ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں گھڑی کہاں تھی تو آپ گھڑی پہنے بدعت، چشمہ پہنے بدعت۔ دین میں نیا کام، دنیا میں تو آپ کو اجازت ہے کتنا فکر کرتے فکر کرو، فکر کرو زمین و آسمان کی پیدائش میں، ہر چیز میں، لیکن دین میں فکر نہیں کرنا ہے، جو بتایا بس عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب ہمارے سماج میں ایک عام زبان میں کہوں تو اتنے قسم کی بدعتیں ہیں، عبادت سے پہلے، عبادت کے بیچ میں، عبادت کے بعد، دنوں کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، گھڑیوں کے اعتبار سے، لا تعداد بدعتیں ہیں، لا تعداد۔ تو ہمیں پہلے تو علم حاصل کرنا چاہیے کہ علم بنیاد ہے تمام چیزوں کی، کہ بدعت کیا ہے۔ جیسے توحید کیا ہے آپ جان رہے ہیں، شرک کیا ہے آپ جان رہے ہیں اور اس سے بچ رہے ہیں، تو بدعت کیا ہے اسے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں بدعت ہے، اور ان بدعتوں کو گھر سے نکالنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بہت ٹف کام ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیاں صدیوں سے ان بدعتوں پہ گزرتی چلی آئی، صدیوں سے، جنریشن سے ہم چلتے ہیں ان بدعت کے اوپر۔ اللہ رحم کرے،
بہرحال لیکن یہ حقیقت ہے، ہم کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ تو سیکنڈ کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدعتوں سے روکنا ہے، اس لیے کہ بدعتی کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے، چھوڑ نہ دے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا اہم پوائنٹ، اس بات کو بہت غور سے سنیں، بہت اہم پوائنٹ ہے، چونکہ گھر کی بنیاد ہے، یہ بیس ہے۔ گھر کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے دادا کے ساتھ، مطلب ایک آدمی اپنے والد کے ساتھ رہتا ہے، 4-5 بھائی ہوتے ہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے، پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، پھر الگ الگ گھر بنتے ہیں، پھر وہ اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں الگ۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے بہت اہم جہاں گھر بنتا ہے۔ وہ کیا پوائنٹ ہے تیسرا میرا؟ اپنے لیے نیک بیوی یا اپنے بچے کے لیے نیک بہو اور داماد کا انتخاب کرے۔ یہ تیسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہاں اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر آگے کے فیز آسان نہیں ہوں گے۔ گھر کی شروعات ہو رہی ہے، شروعات میں ہی اگر کام صحیح ہو، فاؤنڈیشن ہی اگر بیس اچھا ہو تو باقی کام انشاءاللہ اچھا ہوں گا، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ اپنے لیے نیک بیوی یا اپنے بیٹی کے لیے نیک داماد یا اپنے بیٹے کے لیے نیک بہو کا انتخاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے نیک شوہر کا انتخاب اس لیے نہیں کہا کہ ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اپنے لیے نیک بیوی، ایک مرد اپنی شادی کرنا چاہتا ہے تو، یا آپ اپنے بچے کی شادی کرنا ہے تو نیک بہو یا نیک داماد کا سلیکشن کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس بات کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نکاحوں کو شرعی بنیادوں پہ نہیں کرتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ایسے کیوں ہو گئے، بیوی ایسی کیوں ہو گئی، فلاں ایسا کیوں ہو گیا۔ اور آج کل تو میں کیا کہوں، میں جس فیلڈ سے ہوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ 70% سے زیادہ، 70% سے زیادہ جو کیسز مسلمانوں کے آپس میں ہوتے ہیں وہ صرف ڈومیسٹک وائلنس اور میاں بیوی کے اختلافات کے کیس ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ یہاں بھی ابھی مجمع میں ہوں گے جو صرف وہاں 498 لگا ہوا بول کے واپس انڈیا نہیں جا رہے، بیوی نے وہاں 498 ڈال دی ڈومیسٹک وائلنس، تو بیچارے یہاں رکے ہوئے، بھائی جب وہ ذرا کیس تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں گا تب میں جاؤں گا۔ حالت یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ صحیح بنیادوں پہ نکاح نہیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر و برکت جو نکاح لانا چاہے وہ نظر نہیں آتے، ملتے نہیں۔ تو یہ بات کو میری آپ غور سے سنیں، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ نیک بیوی، نیک بہو اور نیک داماد کا انتخاب، یہ سلیکشن پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ پروسیس کیا ہے؟ یہ پروسیس بہت آسان ہے۔ آپ نکاح کے لیے دینداری کو ترجیح دیں، ریلیجسنس کو پریفرنس دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلا، اس کے مال کی وجہ سے عورت کی، دوسرا اس کی جمال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تیسرا ولی یا اس کے ننیال تدیال خاندان کی وجہ سے، چوتھا فرمایا والدینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو۔ تو نکاح میں کیا کرنا ہے؟ پریفرنس دینداری کو دینا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے سماج میں لڑکی اور لڑکی کے معاملے میں جس چیز کو پریفرنس دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لڑکی کے لیے خوبصورتی اور لڑکے کے لیے انکم، یہ بس پریفرنس۔ کتنا کماتا ہے لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو خوبصورت ہے کیا، فنش۔ اور یہ بات ایسی ذہنوں میں چلی گئی ہے جس کو بولیں گے زہر ایسا گھل چکا ہے، جو میڈیا کی اسکرینز پر بار بار چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے خوبصورتی کے پیمانے ایسے چینج ہو گئے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بس نکاح کی بات آئی تو خوبصورتی چاہیے۔ اگر عورتیں میری بات سن رہی ہیں، اگر وہ کسی میں شادی میں جا کے آئی تو ان کی بات کیا ہے؟ دلہن کیسی تھی؟ بہت خوبصورت تھی، فنش ہو گیا، ہاں بس کچھ نہیں اس کے آگے پیچھے، دینداری، اس کے اخلاق، وہ کچھ نہیں، بس خوبصورتی بیس ہے۔ بھائی میرے جو ہے بچے کے لیے لڑکی چاہیے، کیسی لڑکی چاہیے؟ بس خوبصورت ہو۔ اوہو، سبھی دنیا خوبصورتی کے پیچھے لگی ہے، دینداری تو انشاءاللہ آخر میں دیکھا جائے گا۔ کچھ ہمارے نوجوان تو وہ ہے جو اپنی اولاد کا پہلا حق ہی مار دیتے ہیں۔ اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ افیئرس کرتے ہیں۔ افیئرس کرنے سے پہلا حق تو یوں ہی مارا جاتا ہے۔ افیئر کرنے والی لڑکی اور افیئر کرنے لڑکا کیا دینداری کی بنیاد پر افیئر ہوں گا؟ ہاں بتائیے آپ۔ تو پہلا حق تو وہ جو لو میرج کرتے یوں ہی مار دیتے ہیں کہ دینداری بیس نہیں ہوتا، وہ خوبصورتی کی بنیاد پر چہرے کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد پھر پول کھلتی ہے، ایسا 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 اور فلاں 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 ہے، آپ پریشان ہو رہے، اس کا میسج آ گیا، اس کا فلاں ہو گیا، وہ آ کے کھڑا ہو جا رہا، یہ ہو رہا، اور اب آدمی سر مار رہا دیوار پہ، کیا کروں؟ شادی ہوگی لیکن سمجھ رہے ہیں بات کو؟
تو دینداری کو ترجیح دیجیے. پریفرنس ریلیجیسنس ہے. دینداری کے ساتھ خوبصورتی ماشاءاللہ، دینداری کے ساتھ خوبصورتی مالداری ماشاءاللہ، دینداری کے ساتھ حسب نسب خوبصورتی مالداری ماشاءاللہ، سب ٹھیک. لیکن دینداری نہیں، سب کچھ نہیں چلیں گا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. نوجوانوں سے اپیل کروں گا، نوجوانوں اپنے پریفرنسز کو چینج کرو. یہ دنیا کے چکر میں جس کو رونق میں یا اس کی رنگت کے چکر میں بہہ کر مت جاؤ. دینداری کو تلاش کرو. اپنے والدین کو اپیل کرو کہ ابا جان امی جان آپ دینداری کو ترجیح دیجیے، میں دنیا داری نہیں چاہتا ہوں. جنت میں انشاءاللہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ کی بیوی یا شوہر ہے، وہ سب سے خوبصورت ہو جائیں گے، حوروں سے بھی خوبصورت. تو مسئلہ نہیں ہے خوبصورتی کا، سمجھ رہے ہیں؟ اصل چیز دینداری جو ملتی نہیں، یاد رکھیے آسان نہیں ہے. اور ماں دیندار ہوں گی آٹومیٹک انشاءاللہ نسلیں آنے والی انشاءاللہ دیندار ہوں. لیکن ماں بے دین ہوں گی نہیں. اچھا بہت سارے نوجوانوں کہتا لا کے سدھار لیں گے، یہ خطرے میں کبھی مت جاؤ. میں نے لانے کے بعد سدھرتے ہوئے دیکھا ہے، سدھارتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے. شادی سے پہلے حالت یہاں تک تھی داڑھی کی، شادی کے بعد ایک دم لوگ پڑے بھائی کیا ہو رہا ہے تجھے، بس اب وہ سمجھ رہے نا. تو سدھرتے ہوئے کم دیکھا ہوں، واپس جاتے زیادہ دیکھا ہوں. یہ رسک مت لیجیے لانے کے، نہیں خوبصورتی دیکھ لو لائیں گے، نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں دینداری کو ہی ترجیح دینا ہے، یاد رکھیں یہ اصل چیز ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اسی طرح داماد کے سلیکشن میں بھی یہ بات یاد رکھے جو ہے ذمہ داران بچیوں کے، کہ انکم ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ ہو جائیں گا. جو چیز کبھی نہیں ملیں گی اور کبھی نہیں بڑھیں گی وہ اس کی دینداری ہے. بعد میں آپ سدھار نہیں سکتے داماد کو نکاح کے بعد. کوشش کرے کہ دینداری کو ہم ترجیح دیں. ہوتا یہ ہمارے پاس کہ لڑکوں میں جنرلی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کی انکم دیکھی جاتی ہے. ایک سمجھ لیجیے ایگزامپل، ایک لڑکا 10,000 ارن کرتا ہے جو کہ دیندار ہے، ایک لڑکا ہے 20,000 ارن کرتا ہے جو کہ کم دیندار ہے. تو حساب کیسا کرتا آدمی؟ اس کی 2,40,000 انکم، اس کی 1,20,000 انکم. ارے بیلنس شیٹ میں 1,20,000 کا لاس آ رہا، تو وہ 220 وہ سمجھے نا 20,000 والے سے شادی ہو جائیں گی. لیکن 20,000 والا اتنا دیندار نہیں ہے، جمعہ والا ہے، ٹھیک ہے نہیں چلتا، بچی سدھار لیں گی، لانے کے بعد اس کو بنا دیں گی نمازی پرہیزگار دیندار. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پریفرنس دیکھیے، آپ دینداری کو نہیں دیکھیے کیا کر رہے ہیں، آپ سیلری پہ کر رہے ہیں. آپ بتائیے صحابہ کے نکاح ہوئے، صحابیات کے نکاح ہوئے، کس نے کبھی یہ پوچھا کہ تمہاری سیلری کیا ہے، اس کے بعد رشتے طے ہوئے؟ ہمارے پاس تو صرف سیلری نہیں، سیلری ہو، خود کا گھر ہو، پرائم اسپاٹ پر ہو، اچھے لوکیشن پہ ہو، ٹھیک ہے. اور ہماری کچھ بہنوں کی آنکھوں میں یہ میڈیا نے جو بھائیوں کی آنکھوں میں چمکا دیا، بہنوں کی وہ ایک شہزادے کا انتظار کرتی رہتی کہ وہ شہزادہ آئیں گا، اگر یہاں ہے تو پھر وہ گرین کارڈ لے کر آئیں گا، اگر وہاں ہے تو پھر کوئی ایسا آئیں گا جو زندگی بھر میرے ساتھ خاموشی کی زندگی گزار لے، آلریڈی اگر وہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں زندگی اور عمریں گزری چلی جا رہی ہے. آخر میں اگر شہزادہ مل رہا بھی تو پتہ چلا دھوکہ دے کے آیا. جو گھر بتائے تھے کرائے کا تھا، جو گاڑی تھی وہ رینٹ پر لائی گئی تھی، جو کپڑے بھی پہن کے آیا تھا اس دن وہ بھی ادھار تھے، جو زیور تھا وہ واپس دے دیا گیا لے جا کر. وہ چکر دینداری، ریلیجیسنس، فرسٹ پریفرنس. چونکہ ابھی گھر بن رہا ہے اس لیے میں نے اس کو امپورٹنس دیا، اس پوائنٹ کو، بہت اہم پوائنٹ ہے. اس میں کہیں نہ کہیں اگر نقصان غلطی ہوئی تو آگے کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے، الا ماشاء اللہ پھر جو اللہ چاہے وہ ایک الگ بات ہے. سمجھ رہے آپ؟ اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر سکتا ہے، انسان بری زندگی سے نیکی کی طرف آ سکتا ہے. لیکن رسک کیوں لینا، دیکھا بھالا کسی غلط چیز کو کیوں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کیا کیجیے، تیسرے پوائنٹ کو بہت زبردست انداز سے یاد رکھیے، دینداری کو ترجیح دیجیے. ہاں آج ہو سکتا ہے کچھ تکلیف ہو، لیکن کل انشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزاریں گے، بہت اچھی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، ایسی زندگی جس کے اندر آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا اس دنیا کی، اور انشاءاللہ آنکھ بند ہونے کے بعد اس دنیا کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو نکاحوں میں دینداری کو ترجیح دینا، نیک بیوی، نیک داماد اور نیک بہو کا انتخاب کرنا، سلیکشن کرنا. پیرنٹس بھی یہی کرے اور جو بچے کرے ان کا بھی یہی سلیکشن ہوتی ہے. اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا پوائنٹ، اب شادی ہو گئی، اب اس کا مسئلہ بتائیے. اب شادی ہو گئی، اصلاح کرنا ہے. تو اگر نکاح ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے بیوی یا شوہر کی اصلاح کرنا ہے. اور میں جانتا ہوں اور آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کی اصلاح تھوڑا مشکل جاتا ہے، ٹف فیز ہوتا ہے. لیکن اس کے بنسبت ماشاءاللہ عورتوں کے لیے آدمیوں کی اصلاح کرنا تھوڑا سا ایزی فیز ہوتا ہے، جبکہ وہ صحیح ٹیکنکس کا یوز کرے، صحیح طریقے سے وہ کریں. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اصلاح نہیں کرتے ہم. جیسا مثال کے طور پر ایک بات آپ نے آج تقریر میں سنی، اب جاتے ہی بیوی پہ فائرنگ کر دیں گا آدمی، پلا کل سے یہ نہیں ہوگا، ہٹ جاؤ، اگر اب یہ تم نہیں کیے تو تم یہاں سے نکل کے سیدھا اپنے باپ کے گھر چلے جاؤں گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا.
تو بیوی بھی پریشان ہے، اچانک گئے، یہ ملا نے کیا گھول کے پلا دیا، آتے میرے فائرنگ کر رہے، نیکسٹ ڈے جا کر وہ خوب ابیوسو مطلب گالیاں لکھتی نام سے کہ ان کا سنے تم ایسے تم ایسے، تو ہاں میرا شوہر آگے میرے سے لڑ رہا تمہارے۔ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے عمر کے حساب سے، مرد اور عورت کے حساب سے، بچے اور بڑے کے حساب سے، زمین اور زمانے کے حساب سے، اسٹیٹس کے حساب سے، باس کی اصلاح الگ ہوں گی، سب آرڈینیٹ کی اصلاح الگ ہوں گی، نوکر کی اصلاح الگ ہوں گی۔ ہم وہ طریقوں کو بھول جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اصلاح کرنے کا فیز آتا ہے بالکل لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی دیکھا گیا، جب ان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سیدھا شوہر کو بولتے ہیں اب میں تمہاری بات نہیں سنوں گی، کیا کرنا ہے کر لو، چل جاتی ہے ابا کے پاس۔ یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح، یہ طریقہ نہیں۔ شوہر کا کام ہے اپنی بیوی کی اصلاح کرے، اسے منائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے میں صبح سوتی رہتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے تہجد کے وقت میرے چہرے پہ چھینٹے مارتے پانی کے اور کہتے اے عائشہ اٹھو وطر پڑھ لو، اس لیے کہ عموماً صحابہ تہجد کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے، ان کا معمول تھا، مطلب وہ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ بائی ڈیفالٹ نماز تہجد وہ ان کا پارٹ تھا، فرض کے علاوہ یہ کرتے ہی تھے سب۔ تو کہا اٹھو اور اپنی وطر ادا کر لو، تو وہ مجھ کو چھینٹے مار کے اٹھاتے تھے، سمجھ رہے آپ؟ اور اللہ کے رسول نے دعا دی ایسے مرد میاں بیوی کے لیے جو اپنی بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے اور شوہر اپنی بیوی کو تہجد میں اٹھائے نا، تو یہ اصلاحی نقطہ ہے نا۔ یہ کہا کہ گرا دو اس کی جو ہے چادر اٹھا کے پھینک دو، بڑا الارم لگاؤ، دھکا دے دو اس کو، یہ بولو کہ طلاق دے دوں گا یا کرتا نہیں، طریقہ دے کہ پانی کی چھینٹے ہلکی ہلکی اٹھو وطر پڑھ لو اپنی، یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نرمی تھی آپ میں، وہی ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے مردوں کی اصلاح تو بڑی آسان ہوتی ہے، اگر عورتیں ایک ڈیمانڈ کر لے تو مرد کی کیا ہمت اس سے آگے جائے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ میں، ورنہ اپنی ہی پول کھل جاتی انسان کی، بہرحال تو کیا بولنے کی ضرورت ہے، عورتوں کے لیے آسان ہے۔ اور میں کہتا ہوں عورتوں کے لیے اس لیے بھی آسان ہے کہ سب سے بہترین طریقہ مائنڈ کو چینج کرنے کا پیٹ سے شروع ہوتا ہے، مطلب کسی کو اگر آپ کو تبدیل کرنا ہے، ایک شوہر گھر میں آیا اور بیوی نے ہر وہ کام کیا جو اس کو پسند ہے اور اچھا کھانا بنا کے رکھ دیا، پہلے دن تو آ کے ایک دم گھبرا جاتا ہے، گھر میں آتے رہے کیا ہو رہا، مجبوراً کھا بھی لیتا ہے ڈرتے ڈرتے کہ کیا ہونے والا ہے، پھر دوسرے دن بھی ویسے ہی ماحول رہا، پھر تیسرے دن بھی رہا تو تیسرے دن وہ پوچھ ہی لیتا بیگم کوئی نئی ساڑی، کوئی نیا زیور وغیرہ، گھر میں فرنیچر چینج کرنا ہے کیا، انڈیا جانے کا پلان چل رہا کیا، مطلب ہے کیا ایشو کیا ہے؟ پھر بیگم بولے نہیں ویسا نہیں ہے، میں ایک درس میں گئی تھی، میں نے وہاں سنا، لیکن میں نے دیکھا آپ کا عمل اس کے برعکس ہے، میں تھوڑی پریشان تھی، چاہ رہی تھی آپ کو بتاؤں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ عمل چھوڑ دیں۔ کون سا شوہر نہیں ٹک لیں گا بھائی؟ آپ کی ضد کی وجہ سے تو یہ بیچارہ ایکسٹرا کام کرتا ہے، ہاں ایکسٹرا محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، آپ کے ڈیمانڈز پورے کرنے اس کی زندگی لگ جا رہی ہے، وہ کیوں نہیں کریں گا؟ تو طریقہ ہو، ورنہ ہماری بہنیں بھی کبھی کیا کرتی، بالکل اب نہیں ہوں گا، میں برداشت نہیں کروں گی، ہاں میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میں بھی یہ کر سکتی ہوں، یہ موڈ میں مت آئیے، بہت اچھے انداز سے، محبت بھرے انداز سے، پیارے انداز سے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو فطرت پر بنایا ہے ایک عورت ہونے کے ناطے، ان تمام چیزوں کا استعمال کیجئے اپنے شوہر کے لیے تاکہ وہ راغب ہو جائے۔ اور ہم نے دیکھا عورتوں کا، بیویوں کا بڑا اثر اپنے شوہر پر ہوتا ہے، جس کی کئی مثالیں ہم کو ملیں گی۔ سب سے جابر اور ظالم انسان بھی اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، اور وہ فرعون تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے اس دریا سے، پانی سے اس کے گھر تک پہنچے تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ اے فرعون اس کو مارو مت، تم ہو سکتا ہے یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور کیا پتہ اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ تو سب سے جابر انسان بھی اپنی بیوی کی بات سنتا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو رشتہ بھیجا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایمان والی تھی، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ تم نے مجھے رشتہ تو بھیجا ہے اور تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ تمہارا رشتہ آسانی سے ٹھکرایا جا سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو اور ایک مومنہ ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو کہا یہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے دعوت دی اور کہا اگر تم اسلام قبول کرتے ہو یہ میرا مہر ہوگا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہی ان کا مہر تھا۔ انس بن مالک کی والدہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ، اور انس بن مالک کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے دوسرا نکاح کیا۔ تو یہاں ایک منگیتر ایمان لے کر آیا۔ صرف دیکھیے اثر ایک عورت کا، ایک بیوی کا یا ہونے والی بیوی کا اثر دیکھیے کہ انسان پہ کیا ہوتا ہے، اس اثر کا صحیح استعمال کیجیے، انشاءاللہ یہ طریقہ ہے۔ تو اب شادی ہو گئی ہے تو طریقے سے اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح گھر والوں کی ایمانی تربیت، یہ بڑا اہم نقطہ یاد رکھیے، بچے ہیں وغیرہ، ایمانی تربیت میں کیا کیا ہے؟ نماز کی تاکید، فرض تو ہی، فرض کے علاوہ نوافل، تہجد وغیرہ کا اہتمام۔ اسی طرح صدقے اور خیرات کی تاکید، صدقے اور خیرات کی تاکید،
ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ایسا ہو. دیکھیے ہم خرچ کرنے کی بات قرآن کتنے بار ہم سے کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، لیکن ہم میں خرچ کرنے کی عادت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ ہمارے سماج اور کلچر میں یہ عادت پیدا کی نہیں جاتی ہے، یہ انکلکیٹ ہم میں نہیں کی جاتی، اس کو پیدا نہیں کیا جاتا ہے. اللہ رحم کرے اس باپ پر جو اپنے بچوں کے غلہ لا کر دے یا ایک باکس لا کر دے اور کہے کہ روز جو پاکٹ منی دیتا ہوں اس میں سے اتنا اتنا پیسہ سیو کیا کرو، اور مہینے کے آخر میں ہم لوگ جا کر اس کو صدقہ کر کے آئیں گے. ہم لوگ صدقہ کر کے آئیں گے. اب یہ بچہ بچپن سے بڑا ہو رہا ہے، اس کو آپ کی زبان میں کو 1 دینار اس کو آپ دیتے ہیں پاکٹ منی، وہ 1 دینار میں سے کیا کرتا ہے، کوشش اس کو کرنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ بچائے، ایٹ لیسٹ 33%، کیونکہ یہ سب سے افضل صدقہ یاد رکھیے کہ انسان 1/3 خرچ کرے جو کماتا ہے، تو اسے بچانے لگائیے. اس کی سیونگس ہے، وہ منتھ کے بعد یا ایئر کے بعد وہ پوری سیونگس کو جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس بچے کو گائیڈ کر کے لے جا کے خرچ کرنے لگائیے. ایک مسکین انسان، ایک غریب رشتہ دار آپ کا، ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک وقف، ایک کوئی ادارہ، ایک کوئی تنظیم جو کام کر رہی ہے، اس بچے میں ایک فطری جذبہ پیدا ہوگا، بچپن سے وہ اپنے پیسوں میں سے نکالنے کی عادت ڈالیں گا. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سیلری ابھی 100 ہے، 200 ہونے والی ہے، تو پہلے سے 200 کے خرچے پورے ویل ڈیفائنڈ ہے کہ ابھی دیکھو سیلری بڑھنے والی ہے تو ہینڈ سیٹ چینج کر دو، پردے چینج کر دیں گے، صوفہ چینج کر دیں گے، میٹس چینج کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ارے کیا ہے، خرچ کرنے کی عادت نہیں. دوسرا، ہم ایک سودی سماج میں رہتے ہیں، سود خور سماج، جس میں صرف جمع کرنے کانسیپٹ ہے، خرچ کرنے کا نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ سود خوری کی وجہ سے، کہ ہم لوگ صرف جمع کرنے کے عادی ہوتے، خرچ کرنے کے نہیں ہوتے. عادت ڈالیے بچوں میں صدقات کی، نماز کی تاکید، صدقات کی تاکید، روزوں کی تاکید. یہ صرف فرض روزے نہیں، فرض روزوں کے علاوہ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 ایوری اسلامک منتھ کے، ہے نا، چاند کے اعتبار سے. اسی طرح جمعرات اور پیر کا روزہ، اسی طرح جو روزے سنت ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ، اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ، ہے نا. یہ تمام چیزیں یاد رکھیں. یا اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 9 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے تھے، پورے 9 کے 9 دن. یہ چیز کا اہتمام، یہ عادت ڈالیے فرض کے علاوہ نفل کا. اسی طرح نیکی کی تاکید اور برائی سے روکنے کی تاکید. یہ ایک سسٹم بنائیے اپنے گھر کے اندر تاکہ لوگوں کا ایمانی تربیت ہوتی جائے. اسی طرح 6 پوائنٹ جو ہے، گھر میں اذکار کا اہتمام. یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ نفس کی اصلاح اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر، ذکر کا اہتمام. اب میں بہت بڑے بڑے ذکر کی بات نہیں کروں گا، اور چھوٹے چھوٹے جملے ہی ہیں، لیکن اللہ رحم کرے وہ بھی بوجھ ہے میری زبان پہ اور آپ کی زبان، بوجھ نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا 2 مسلمان ملتے تو سلام بھی نہیں کرتے، بہت سی بات، اور کیا چل رہا ہے، لیکن سلام وہ بھی غائب ہے. کیا ذکر بتائے جو مسلمان میں جو حق ہے وہ حق ہی نہیں دیتا، رائٹ ہی نہیں دیتا، تو اب ذکر کیا بتائیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مشکل ہے زبان پر. اور الفاظ ذکر کے اتنے خاص ہو گئے، اتنے خاص ہو گئے، یہاں تو نہیں کہوں گا آپ ایک عرب علاقے میں ہیں، لیکن انڈیا وغیرہ میں آپ جب ہوں گے، اور یہ ذکر بھی اتنے خاص ہے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں ماشاء اللہ تو بولتا ارے اتنا موٹا تو نہیں ہوا ابھی میں. کیونکہ کسی موٹے انسان کو دیکھ کے لوگ بولتے ماشاء اللہ صحت تو اچھی بنا لی تم نے، تو ماشاء اللہ بولے تو کسی موٹے انسان کا. سبحان اللہ تو بولے گا کس نے شعر بولا یہاں، تو سبحان اللہ اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں کسی کو بولتے ہوئے. تو اب یہ کس نے شعر بولا، کہاں ہوا، نہیں ہوا، ہے نا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ تب بولنا ہے جب دھوکہ دینا ہے. انشاءاللہ کل دے دوں گا مطلب اب نہیں دیتا. اے بھیا تو پکا بول، پکا، اللہ انشاءاللہ جاؤ، انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھ لیتے. کیوں تو انشاءاللہ ہمیشہ نہیں بولتا، اور جب بولتا مطلب اس کو کام نہیں کرنا ہے، اس لیے وہ انشاءاللہ بولتا. حالت تو یہ ہے کہ نان مسلمز بھی ہمارے پاس کبھی کبھار اگر مسلمان انشاءاللہ بولنے تو رک جاتے، بولتے نہیں پرومس بول. تو جب بھی تم مسلم انشاءاللہ بولے تو کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے، پرومس کر چکے ہمیشہ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں ذکر بھی خاص ہے، خاص ہے، سلام بھی خاص ہے، جان پہچان والوں کیا جا رہا ہے. کسی کو سلام ہو رہا تو آدمی ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کو رشتہ تو نہیں بھیجنے والا یہ، اور میرے کو پسند نہیں ہو لڑکا، بار بار سلام کر رہا، ادھار مانگنے تو نہیں آ جائیں گا، سلام کر رہا. سلام کیوں کر رہا، پریشان ہے. خواتین عورتوں میں دیکھا کہ عورتوں کو سلام نہیں کرتی مجلسوں میں. کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اگر سلام کر دوسری بات بلا کے پوچھتی ہم کو پہچانتے نہیں کہ سلام کیوں کر رہے. یہ بھی پرابلم، یہی پرابلم. تو سلام جیسی چیز نہیں ہے تو میں دوسرے کیا اذکار بتاؤں. شروعات کر دیجیے، شروعات کر دیجیے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ، دعائیں جس کو بولتے ہیں اذکار، صبح اور شام کے، دن اور رات کے. انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ. یہ تمام چیزوں کا کیجیے، ان کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ سلام نہیں کرتا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ اپنی بیوی کو روز سلام کرتے ہیں؟
جب وہ باپ کو بچہ سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے تو وہ بھی سلام نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بغیر سلام کے داخل ہوئے، آپ کی ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے بغیر سلام کے۔ میں نے کہا کوئی مصیبت؟ تو کہا نہیں۔ کوئی پریشانی؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا آج آپ بغیر سلام کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے پریکٹیکل لائف، آپ واپس باہر گئے، پھر باہر سے سلام کر کے اندر آئے۔ یہ نہیں کہا کہ اب اگلی بار سے نہیں، ابھی کرنا ہے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے خیمے میں داخل ہو گئے، اور خیمہ بھی ایک طرح سے گھر ہوتا ہے، جنگ کا خیمہ تھا۔ آپ نے کہا بغیر سلام کے داخل ہو گئے اجازت کے، اور پھر واپس گئے، پھر سلام کیا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آؤں؟ تو کہا اب آؤ، جبھی اصلاح کرنا ہے، جبھی۔ تو آپ دیکھیے شوہر بیوی کو سلام کر رہا ہے، اور عام شوہر نہیں ہے، عمر میں بھی زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی عمر میں فرق دیکھیے، اور نبی اوہو، اور نبیوں میں نبیوں کے سردار اوہو، مطلب مقام تو دیکھیے، اور وہ سلام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیگم نے آگے سے السلام علیکم خان صاحب آپ آ گئے گھر پر، بڑا محنت کر کے آیا، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آگے۔ اور شوہر سلام نہیں کرتا تو میں بیوی کو سلام کروں؟ جناب کیا بول رہے ہیں؟ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو ہوتا، شوہر کو پھر میں کیسے سلام کروں؟ ارے چھوڑیے یہ سب باتیں، ڈاؤن ٹو ارتھ آ جائیے، ریالٹی سے قبول کر لیجیے، سلام کیجیے۔ تو بیوی کو جب شوہر سلام کرتا ہے نا تو بچے بھی سوچتے نہیں جو ابا کرتے ہیں سلام تو ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ایسے کتنے بچے جو اپنے والدین کو سلام نہیں کرتے، عید کو عید کرتے، اور رمضان کی عید کو کرتے، رمضان میں عیدی ملتی، بقرعید پہ تو عیدی بھی غائب ہو جاتی، چونکہ قربانی میں آج کل جان نکل جا رہی لوگوں کی، مطلب اتنا پیسہ لگ جاتا ہے جانور کی وجہ سے، تو وہ بولتے نہیں پھر عید ہی نہیں تو سلام بھی نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ حالت یہ عام کیجیے، عام کیجیے اذکار کو، بچوں کو دیکھیں گے بچے بھی اسی ماحول میں ڈیولپ ہوتے ہیں، سلام ان کا پارٹ آف نیچر ہوتا ہے۔ ایسے ذکر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اللہ جو تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر دے، نیند میں بھی کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے انکانشیس مائنڈ ہے، انکانشیس مائنڈ میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوں ذاتی طور سے لوگوں کو جو کروٹ بتائے تو اللہ اکبر بولتے ہیں، حالانکہ یہ سنت تھی، لیکن عادی ہے کسی بھی ایکشن سے پہلے اللہ کا نام لینے کی، نیند میں بھی ذکر دیکھا ہوں، میں ذاتی طور سے بتا رہا ہوں۔ میں ایسی کئی بار کوشش کر چکا ہوں، آج تک منہ سے الفاظ نہیں نکلے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں انکانشیس مائنڈ کو بھی اتنا عادی کر دیا تھا اللہ کے ذکر میں کہ وہاں بھی کروٹ پہ بھی کچھ تو بھی پڑھتے ہوئے کرتے تھے، کچھ نہ کچھ الفاظ منہ سے اچھے نکلتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ذکر کے عادی بنا لیجیے اپنے آپ کو، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ساتواں اہم پوائنٹ، گھر والوں کو دینی تربیت کا انتظام کرے، نظم کرے، یاد رکھیے سسٹم ہو آپ کے پاس، سسٹم ہو، یاد رکھیے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی نظم ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں کہ اللہ کے رسول آپ مردوں میں جاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فکس کیا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس جاتے اور ان کو واعظ اور نصیحت کرتے۔ تو اسپیشل سسٹم ان کے لیے یاد رکھیے ہونا چاہیے گھر والوں کے علاوہ۔ آٹھواں پوائنٹ، گھر میں پردے کا نظم ہو، بہت اہم ہے۔ کون آئے گا، کون جائیں گا، اور گھر سے باہر عورت جائیں گی تو کیسے جائیں گی۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ویسٹرن کلچر، دیکھیے ویسٹ نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی دی ہے انسانیت کو، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہر چیز جو انہوں نے دی ہے وہ پارٹ آف ہمارے نیچر یا کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ جو اسلام کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ لے لیں، جو درست نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ہر چیز ان سے لے لی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بے پردگی سب سے پہلے ہمارے سماج میں آ گئی۔ پردے کو عورتیں یہ سمجھ لگی بوجھ ہے، یہ مصیبت ہے، ترقی میں آڑ ہے، تعلیم ایجوکیشن میں یہ ہنڈرنس ہے، یہ رکاوٹ ہے عورتوں کی من جملہ اوور آل پروگریس میں، اور یہ ساری باتیں چلنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پردہ چھوڑ گیا، نہ گھر میں آنے کا سسٹم باقی رہا، نہ گھر سے نکلنے کا سسٹم، دونوں سسٹم کو مضبوط کیجیے۔ کوئی آئیں گا تو کیسے آئیں گا، اور کوئی باہر جائیں گا عورت تو کیسے جائیں گی۔ اس لیے کہ بے پردگی سے جو فتنہ مچتا ہے، یاد رکھیے وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بڑا فتنہ سماج میں مچتا ہے۔ آج جتنا سماج میں فتنہ ہے اور برائیاں ہیں، کہیں نہ کہیں عورت کی بے پردگی کے نتیجے میں تمام ہو رہا ہے۔ گھر کا ذمہ دار اگر اس پہ نظر رکھے کہ ہماری گھر کی عورتیں باپردہ ہو تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اس طرح 9 پوائنٹ، گھر میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد کیجیے، چھوٹے چھوٹے ویکلی ہو سکتے ہیں، علماء سے آپ رابطہ قائم کیجیے، یا علماء کی یہاں اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ عورتوں اور مرد دونوں کا نظم مسجدوں میں ضرور جائیے۔ اس سے کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے، اس سے دینی تعلیم آدمی مزاج اختیار کرتا ہے، اور اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر اور جذبہ آتا ہے اس کو نیکی کرنے کا، آگے بڑھنے کا، یہ اہم بات ہے۔ تو دینی اجتماعات منعقد کیجیے، اور اسی طرح اسلامی لائبریری قائم کیجیے۔
دینی اجتماعات میں ویکلی درس ہو سکتا ہے، منتھلی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار اوکیجنلی جو ایئرلی ایونٹس ہوتے ہیں. اپنے گھر میں اسلامی لائبریری بنائیے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے، اس بات کو آپ نوٹ کیجیے، کتنی افسوس کی بات ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو سجدے سہو کا طریقہ نہیں معلوم. میں کسی پہ ٹونٹ نہیں مار رہا ہوں، لیکن یہ پریکٹیکلٹی ایک دم عملی بات کہہ رہا ہوں کہ نماز میں اگر امام سے ایک رکعت کم ہو جائے، ایک رکعت زیادہ ہو جائے، کیا کرے نہیں پتہ ہے. نماز میں یاد آ جائے سجدے غلطی ہوئی، اور نماز کے بعد یاد آئے غلطی ہوئی، تو کیا سجدے طریقہ کیا ہے نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن یہ بتا دیجیے کہ فوربس میگزین کی لسٹ میں ٹاپ 100 کون کون سے ملینر اور بلینر ہے، اس کو پورے یاد ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 انڈین اتنے، فلاں اتنے. پھر انڈین ہے تو اگر انڈین ہے تو انڈیا میں کون سے اسٹیٹ سے، کون سے اسٹیٹ سے، تو کون سی لینگویج بولتا، سب پتہ ہے. لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ طریقہ کیا. کتابوں کی کمی، دینی علم کی کمی. ٹھیک ہے. اور دینی علم کا حال یہ ہے، افسوس کی بات ہے، ادھار لے کر حاصل کیا جاتا ہے. ادھار لے کر حاصل کیا جاتا ہے. ادھار سے مطلب یہ ہے کہ ریلیجس نالج اگر گین کرنا ہے تو بکس کو ادھار لیتے ہیں. میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ حج کو جائیں گے تو تفسیر وہاں فری ملتی، مدینہ میں پاسپورٹ کی کاپی دیے تو وہاں مل جاتی، وہاں سے لائیں گے تو گویا 1 سال تک بغیر ہدایت کے رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ایک کتاب فری لانے کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ حالت یہ اپنے ذہن کو چینج کیجئے، دینی علم کے لیے خرچ کیجئے. یہ کتنا فائدہ مند ہے آپ کو نہیں پتا. اچھا، اس کا سسٹم کیا ہے؟ کوئی بڑی لائبریری اچانک نہیں قائم کرنا ہے. ایوری منتھ سیلری میں سے طے کر لیجئے کہ ایک کتاب پرچیز کر کے گھر لے جاؤں گا. آپ کی سیلری کے حساب سے ڈیفائن کر لیجئے سیلری کتنی ہے تو کتنے تک میں لے سکتا ہوں. 1%، 2%، 3% آف دا انکم، 4%، 5%. ایک کتاب لے جاؤں گا، ایک دینی کتاب لے جاؤں گا. 1 سال میں کتنی کتابیں جمع ہوں گی؟ 10 سال میں کتنی کتابیں جمع ہوں گی؟ 120. 20 سال میں کتنی ہوں گی؟ 240. مر کے دنیا سے جائیں گے، جتنے لوگ اسے زندگی میں پڑھیں گے اجر، مرنے کے بعد جتنے لوگ پڑھیں گے اجر، جتنے لوگ پڑھ کر عمل کریں گے، چونکہ آپ کے ذریعے سے علم حاصل کیا سب کو اجر. ہم سب چاہتے ہیں نا دنیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی. انویسٹمنٹس کر کے رکھنا چاہتے ہیں نا اپنے کو فائدہ، اپنی آل اولاد کو، تو ایسے انویسٹمنٹس بھی کر کے جائیے جو مرنے کے بعد بھی چلتے رہے، ریٹرنس آتے رہے اس کے. سمجھ رہے آپ؟ تو دینی لائبریری قائم کیجیے اپنے گھر میں. ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرے. یہ بڑی اہم بات ہے حضرت، یہ بڑی اہم بات ہے. ورنہ چھوٹے چھوٹے مسائل، روزے میں کچھ کھا لیا، غلطی سے کھا لیا، پورا دن کشمکش میں، روزہ ہوا نہیں ہوا، روزہ ہوا نہیں ہوا، انہوں بول رہے ہو گیا، انہوں بول رہے نہیں ہوا. ارے ایک کتاب ہوتی گھر پہ روزوں کے مسائل، اٹھایا کھولا، انجانے میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خلاص. حدیث کے اندر آئے کہ کوئی اگر جان بوجھ کے نہ کھائے، غلطی سے کھا لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اللہ نے اس کا رزق لکھا تھا، کھلا دیا اس کو، مطمئن پورا روزہ اطمینان کے ساتھ، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں عبادت میں. یہ بڑی اہم بات ہے. دینی لائبریری قائم کیجیے. اسی طرح جو ہے بچوں کی دینی تربیت کا اسپیشل انتظام کریں. کیسا؟ اتنا مضبوط کہ اسکولنگ سے زیادہ مضبوط. بچوں کی دینی تربیت کا انتظام کریں اتنا مضبوط جتنا اسکولنگ سے زیادہ مضبوط. ہمارے پاس اسکولنگ کا سسٹم تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ سب کے بچے، کوئی امریکن سلیبس پڑھ رہا ہے تو کوئی برٹش سلیبس پڑھ رہا ہے، کوئی کیمبرج ہے، کوئی آکسفورڈ ہے، ICSE، IGCSE، اور پتہ نہیں کتنے بورڈز میں آپ کے بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں، جن کی فیسز میں سمجھتا ہوں انڈین کرنسی کے اعتبار سے 10-20,000 50,000 پر منتھ کے حساب سے چلتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہیں کیوں، میں جس شہر سے آتا ہوں اورنگ آباد، وہ مہاراشٹر کا ایجوکیشن میں ٹاپ موسٹ سٹی ہے، پورے میرٹس وہیں سے آتے ہیں اورنگ آباد سے. سمجھ رہا؟ تو ہر کارنر پہ اسکول، اور الگ الگ اسکولس، ایسے اسکولس ہیں اس شہر میں بھی کہ جن کی فیس پر منتھ 75,000 پڑتی ہے. اتنے ایسے بھی اسکولس ہیں. لوگ خرچ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے. بٹ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا زبردست اسکولنگ سسٹم جس میں بچہ وہ ایجوکیشن گین کرتا ہے جس سے وہ حلال رزق کمائے، دنیا کو سمجھے، لیکن وہ علم کے لیے کیا سسٹم اور نظم ہے جو علم دنیا میں کام آئے گا، خبر میں کام آئے گا اور آخرت میں کام آئے گا، اور کتنا اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اللہ رحم کرے. حالت یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو ایگزامپل دے کے. بچہ پیدا ہوا تو پہلی فکر کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم؟ کون سے اسکول میں جائیں گا. بورڈ طے کرتا ہوں انڈیا میں اگر ہے تو، اسٹیٹ بورڈ، CBSE بورڈ، ICSE بورڈ، IGCSE بورڈ، یہ بورڈ وہ بورڈ، سارے بورڈ طے کر رہا ہوں. اس کے حساب سے وہ ایکسٹرا ورک کرتا ہے تاکہ سیلری زیادہ بڑھاؤں، تاکہ وہ پیسہ اس کی فیس پر منتھ پے کر سکوں. لیکن عربی کا حال یہ ہے، عربک ایجوکیشن کا حال یہ ہے، دینیات کا حال یہ ہے، ناظر قرآن کا حال یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک آدھ مولوی صاحب ڈھونڈے جاتے ہیں. پہلے ڈھونڈے جاتے ہیں کہاں، جب لوگ بولتے ہیں تمہارے بچے کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا تو شرم آتی ہے، پھر بھاگتے ہیں در در. پھر ایک مولوی صاحب کو پکڑتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں مولوی صاحب کتنی فیس لیں گے؟ تو مولوی صاحب بولتے بھائی 600 روپیز منتھلی دینا. تو بولتے ارے اللہ سے ڈرو مولوی صاحب، آخرت میں کیا جواب دیں گے، قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے، فلاں کر رہے. تو گویا مولوی صاحب کو تو جیسا اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آتا اوپر سے. دنیا گزارنا ہے نا، وقت دیتا ہے نا آپ کو،
تو نہیں اللہ سے ڈرو، تم لوگ ہی رہیں گے جو جہنم میں پہلے جائیں گے، جو ہے نا تم جیسے ہی فلاں اتنا اس کو وعید کر دے رہے بیچارہ کی شرم سے پانی پانی ہو جا رہا. سمجھ رہا اب یہ حال. نہیں یہ مولوی صاحب نہیں چلیں گے، 600 روپये بہت زیادہ ہوتے. وہ بیچارے خالہ ہوتے ہر ایک محلے میں. خالہ کا ایسا رہتا ان کے شوہر بولتے فری پڑھا دو، جو دیتا لے لو. پھر وہ جا کے بچے کو وہاں داخلہ کراتا ہے، اسکول چھوڑنے جاتا ہے. یہاں کبھی چھوڑنے بھی نہیں گیا. اسکول میں بچہ بیمار ہے تو ہاف ڈے کے لیے جاتا ہے، میڈیسن ساتھ باندھ کے دیتا ہے. بارش ہے تو کار میں چھوڑ کے رہتا ہے، اپنی گاڑی خراب ہے دوسروں کی گاڑی سے بیچتا ہے. عربی کو آج نہیں جانا ہے کوئی بات نہیں، آج بارش ہو رہی ہے ٹھیک دو، پیٹ دکھ رہا چھوڑ دو، فلاں یہ کر دو. کبھی اس نے جا کے دیکھا بھی نہیں بچہ کیا پڑھتا ہے. ٹیچر سے ہر منتھلی جا کے پیرنٹس میٹ میں ملتا ہے. عربی پڑھانے والے استاد کو سامنے سے بھی آ رہے تو بغیر سلام کر کے نکل جاتا ہے. تو بچہ ہی بولتا ہے یہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے، یہ ایجوکیشن لیسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ ایجوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چونکہ میرا ابا اسکول میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کے ٹیچر سے ملتے ہیں، استاد سے تو بات بھی نہیں کرتے ہیں. کیا کر دیا حال، کیا کر دیا ہم نے حال. دینی چیزوں کا حال یہی ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا بتاؤں. ہمارے گھروں میں جو لوگ ہندوستان پاکستان سے ہیں، ہمارے گھروں کی چھت نہیں گلتی ہے کہیں بھی جو RCC گھر بناتے ہیں، لیکن مسجد RCC کو کیسی غلطی ضرور ہے، چونکہ پورے محلے کا مشورہ رہتا ہے اس کے اندر. سمجھ رہا. جو لوہا استعمال ہوتا ہے پانی پڑا ہوا جس پہ تھوڑا سا پانی لگ کے زنگ آ جاتا ہے، یوز ہوتا ہے. سیمنٹ وہ آتا ہے جس پہ چھینٹے پڑے، ٹرین کھڑی تھی پانی گر گیا تو تھوڑے تھوڑے ڈلے بن جاتے ہیں. یوز کرو دینی اعتبار سے. فرشیاں وہ لگتی جو سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ ہوتے، تھوڑی کارنر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ، یہی چیزیں اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں کیا آپ؟ گھر میں کرتے ہیں کیا؟ نہیں. گھر میں تو حال یہ ہے، فرسٹ گریڈ کی ٹائلز، فرسٹ گریڈ کا سیمنٹ، فرسٹ گریڈ کا آئرن، اسٹیل کے ٹائپس، اس کا جو ہے اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے. اس کے بعد خود ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. تو گویا سب سے اچھا پیسہ اپنے نفس کے لیے لگاتے ہیں، اور سب سے برا پیسہ اللہ ہم پر رحم کرے وہ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ ایک مزاج بن چکا ہے ہمارا، یہ مزاج بن چکا ہے. اگر اعلان بھی ہو کسی اجتماع میں، کوئی مقرر جو ہے جوش میں لا دے اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کی بات کر دے، اور جوش میں آ کے اگر ایک آج کل تو پنک نوٹیں آ گئی بہرحال 2000 انڈین روپیز اگر اس نے جوش میں خرچ کر دیا تو اللہ رحم کرے کئی دن تک ملامت ہوتی رہی، بولتا ہے ان کے لیکچر میں نہیں جاؤں گا میں. انہوں نے جوش میں لا دیے 2000 خرچ کر دیا، اللہ رحم کرے. انہوں نے جوش میں لا دیے 2000 خرچ کیا. 2000 کیا ویلیو ہے آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں 5-10 دینار کے تو کھانے کھا لیتے ہیں ہوٹل میں گئے تو 2-4 دوستوں کے ساتھ. کیا ویلیو 2000 ایکویلنٹ ہی ہوتا ہے اس کا. لیکن دیکھیے آپ چونکہ وہاں کے ریٹرن سمجھ میں نہیں آ رہے، یہاں کے ریٹرن سمجھ میں آتے ہیں نا جو دنیا میں خرچ کرتے. چینج کیجیے مینٹالٹی کو، چینج کیجیے دین کے لیے. یاد رکھیے انڈیا میں تو بہت ساری بار ایسا بھی میں نے دیکھا ہوں کہ بیچارہ ایک آدمی وضو کے لیے جاتا ہے نل پر، اور اس کا وضو اور غسل ایک ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب پانی کھولتے اڑتا ہے نل میں سے پریشر کے ساتھ، نل سستے والے ہلکے سب سے لگے ہیں کہ بیچارہ وضو کرتے پورا بھیگ کے نکلتا، غسل بھی ساتھ ہو گیا. لیکن گھر کے کسی کے نل ایسے نہیں ہوں گے، 1/2 ٹن 1/4 ٹن فیس والا پانی آ رہا، کتنا اچھا لگ رہا، گرم ٹھنڈا مکس ہے. تو کیوں اللہ کی راہ میں ناقص کیوں، اور اپنے لیے کیوں؟ افضل وہ تھا، وہاں خرچ تھا، اس کے بدلے ہے اس دنیا اور آخرت میں. وہ سوچ نکل گئی. بچوں کے لیے تربیت کا نظم اتنا مضبوط جتنا مضبوط اسکولنگ سسٹم بھی نہیں ہے، بنانا پڑے گا. یہ فکر پیدا کرنا پڑیں گی. تو ایسے ٹیچرس مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ جب ہم نے انگلش کے لیے ڈیمانڈ کیا، فزکس کیمسٹری بایولوجی کے لیے ڈیمانڈ کیا، سوشل سائنسز کے لیے ڈیمانڈ کیا، لوگ ڈیولپ ہوئے اس فیلڈ میں. لیکن ہم نے علماء کی ایسے ڈیمانڈ کہا کہ ہمارے کوئی عالمہ کے تفسیر سکھائے، حدیث کا فن سکھائے بچوں کو، ناظر قرآن سکھائے، اچھی قرأت سکھائے. کہاں ہم نے کچھ کیسا بھی پڑھ لے، بس پڑھ لیا بہت بڑی بات ہے. تو بچوں کے لیے ایک تربیت کا نظم. اور اپنی بات کے بہرحال میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں بہرحال، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس چیز کا ہم خاص طور سے خاص خیال رکھیں اپنے گھروں کی اصلاح کے اندر. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ گھر کے اندر نہ خود حرام کام کریں نہ دوسروں کو کرنے دے. ایک سسٹم بنائیں کہ اگر نصیحت کی بات بچہ بھی کرتا ہے تو سنی جائیں گی. سب کا ایک مزاج ہو کہ بچے ہی بڑوں کو نصیحت کرے کہ ابو یہ غلط ہے، اور باپ وہاں کہے، اقرار کرے کہ ہاں بیٹا میں نے یہ غلط کیا. تو پھر ایک ماحول بنتا ہے جس میں لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. صحیح چیز صحیح ہے اور غلط چیز غلط ہے بولنا ہے. یہ مزاج آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. گھر میں تاکید اگر والد کرے بچوں کو کوئی چیز میں بھی غلط کروں تو آپ ٹوک سکتے ہیں مجھے، تو بچے دیکھیے برابر کہیں گے ابا جان آپ یہاں غلط کر رہے ہیں. ابا بھی کہیں گا بیٹے جزاک اللہ آپ نے مجھے وہ کیا، مجھے بڑی خوشی. اور بچوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہے، یاد رکھیں بڑی صلاحیت ہوتی ہے. اتنی صلاحیتیں جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب ان کی کیپیبلٹیز، ان کی صلاحیتیں آپ جان نہیں سکتے. ہم سوچتے ہو چھوٹے، لیکن وہ چھوٹے ہونے میں بھی اتنا ذہن اور اتنی چیزیں رکھتے ہیں اسی کو دیں. آپ ان کو چانس دیجیے، ٹھیک ہے. تو گھر میں یہ ماحول ہو کہ میں حرام کریں گے نہیں اور کوئی حرام کرے گا نہیں، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. بڑا ہو چھوٹا ہو سب ایک دوسرے کو نصیحت اور تاکید کریں گے.
تاکید کریں گے، یاد رکھیے۔ اگر بات حق ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی اصلاح کر سکتے ہیں، اگر بات حق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب کی شورا کے ممبر ہیں، مشورے دیتے ہیں اپنے، جن کی عمر 13 یا 15 سال ہے جب حضرت عمر کی شورا کے ممبر ہیں، لیکن وہ اپنے مشورے دیتے ہیں۔ تو عمر کا مسئلہ نہیں، بات کیا کہی جا رہی وہ اصل ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ماحول بنائے۔ اسی طرح آخری پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے جو بڑا اہم ہے، غور سے سنیے۔ فضول خرچی، ڈیکوریشن، فیشن، دکھاوے سے اپنے نفس کو بچائیں۔ ہم جو کماتے ہیں اس کا 50 to 60% فضول خرچی، فیشن اور ڈیکوریشن جو کہ لوگوں کو بتانا اس میں ہی جاتا ہے۔ اب آپ جو بھی سمجھے اس کو بات کو، یہ میرا اندازہ اتنا % اس میں لگاتے ہیں۔ میں نے ایک موبائل ہینڈ سیٹ لیا، ویل ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو لیجیے نا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میرے جیب سے نکلے تو لوگوں کو پتا چلے بھیا یہ آدھا کٹا ہوا سیب استعمال کرتا، تو اس کی ایک ویلیو ہے، برانڈ ویلیو ہے۔ سمجھ رہے؟ حالات یہ ہے، ضرورت ہے نہیں، ضرورت نہیں، لیکن برانڈ ویلیو ہے، بتانا ہے نا میں یہ ہوں، کیا کرنا ہے۔ ضرورت ہے تو اسلام منع نہیں کرتا کروڑوں کی لیجیے نا، آپ ایشو نہیں، ضرورت نہیں، آپ صرف سماج کو مینٹین کرنے ہے نا۔ 7 آ گیا تو 6 کی ویلیو نہیں، اب 8 آ رہا بولے تو میں انتظار کر رہا 6 سے زیادہ 8 پہ چلے جاؤں گا، کیا ہے۔ اور بیچارے 5 اور 4 والوں کو تو حال یہ کہ وہ جیب سے ہینڈ سیٹ ہی نہیں نکالتے ہو، نہیں وہ دیکھ رہا تو نہیں کوئی، پھر تو آؤٹ ڈیٹ ہو گئے نا، نکالتے بھی نہیں۔ نان برانڈ والوں کا بہرحال اپنا ایک معاملہ، ان کے اپنے ایشوز ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ خرچ کیوں میں یہ پوچھ رہا ہوں ہر سال۔ آپ جانتے ہیں یہ 40-50 ہزار اور 1 لاکھ روپیہ، آپ کا یہ 1 لاکھ چینج لا سکتا ہے جس وطن اور جس ملک سے آپ آ رہے ہیں۔ وہاں یہ ایک پانی کا سسٹم انسٹال ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے میں، جو سال بھر لوگوں کو پانی پلا سکتا ہے، فلٹر واٹر جہاں پانی گندا آتا ہے اپنے لوگوں میں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے علاقوں میں آپ بور ویلز کھود سکتے ہیں جو 1 لاکھ روپے میں کیا کچھ کمال نہیں دیکھیں گے سال بھر، پتہ نہیں کتنی کھیتی اور کتنے لوگ سے پانی پی کے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھیے اس چیز کو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ استعمال مت کیجیے، اللہ نے آپ کو ضرورت دیا ہے، مال دیا ہے۔ میرا بولنا یہ کہ سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے مت کیجیے، ضرورت ہے تو کیجیے۔ ایشو یہاں ہے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم صرف سماج کو بتانے۔ فضول خرچی، ڈیکوریشن، گھر میں یہ صوفہ ہر سال نہیں ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ میں ایسے علاقے جانتا ہوں اپنے ملک کے اندر جہاں اگر 1 ساڑی کسی کو صدقے میں دی جائے تو 2 عورتیں پھاڑ کر پہنتی ہے، اس کو 2 عورتیں پھاڑ کر پہنتی ہیں۔ سینیٹری سسٹم تو ہے ہی نہیں، بھول ہی جائیے آپ کی کوئی انسان بیت الخلاء بند والی میں کبھی گیا ہوگا، زندگیاں گزر جا رہی ہیں۔ آپ کی اگر یہ سوچ بدل جائے کہ میری زندگی یہ ہے اور ایسی رہنے دو، اس میں جو ضرورت کا اتنا استعمال کرو، اس سے زائد کی حقدار ہے۔ یہ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہے صرف میری نہیں ہے، اس میں کسی کے رائٹس ہے، ادھیکار ہے جو اللہ نے دیے ہیں۔ معلوم آپ کو، وہ ہے غریب میرے بھائی، وہ میرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ میرے غیر رشتہ دار، وہ میرے ملک والے، وطن والے، قریے والے، گاؤں والے، یا ایک دوسرے ملک میں غریب لوگ ہو سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، ایک خلیج ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، اس کے پار ایک خلیج ہے، اس خلیج کے پار لوگ بھوک سے مرتے ہیں، اور یہ خلیج ہے جہاں لوگ جانوروں کو ڈالتے ہیں چونکہ ایکسٹرا ہوتا ہے، ٹریڈیشن ہے کہ کھانا کھا کے جھوٹا چھوڑو، اور وہ ایک خلیج کے پار ہے جو بھوک سے مرتے ہیں۔ یہ ایسا ڈفرینس کیوں آیا؟ فضول خرچی، فیشن پرستی، unnecessary ڈیکوریشنز اور لوگوں کو دکھاوا۔ آپ کے مال کا 50 to 70% صرف اس میں جاتا ہے۔ یہ کپڑا میں نے کیوں پہنا؟ اس لیے نہیں پہنا کہ میرے کو پسند ہے، اس لیے پہنا کہ آپ لوگ تعریف کریں گے اس کپڑے کی۔ سمجھ رہے آپ لوگ تعریف کریں گے۔ یہ میرا شرٹ کیوں ہے؟ اس لیے اس کا برانڈ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، ورنہ میرے شرٹ کا کیا ویلیو ہے؟ میں نے اتنا کما کے کیا کیا؟ کویت آ کے کیا فائدہ ہوا؟ لوگ کیا بولیں گے؟ یہ کر کے آیا کہ ایک واچ پہن کے آ رہا، واچ بھی راڈو کی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ رولیکس لاتا، 10 سال سے کام کر رہا ہے۔ کس کو بتانے پہنتے ہو گھڑی؟ یہ ٹائم دیکھنے کے لیے ہے صرف، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال میں تو نہیں سمجھتا ہوں ہے، لیکن میری گھڑی اس لیے کہ ٹائم نہیں بتائیں گے، اس کا برانڈ بتانا ہے مجھے کیا ہے، میں ورتھ کیا ہوں۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے آپ کا اور میرا؟ ارے یہ پیسہ جو آپ کما رہے ہیں نا، یہ پیسے سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں کہ آخرت کے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹس اور کتنے انویسٹمنٹ کر کے جا سکتے ہیں، جو اس دنیا میں تو آپ کو فائدہ دیں گے اور مرنے کے بعد لا تعداد فائدہ دیں گے۔ لیکن یہ سوچ ہماری اس لیے نہیں بلڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مرد اور خواتین نے اپنے اخراجات کو اتنا بڑھا لیا کہ جو کچھ ہے وہ صرف کر کے ادھار لیا جا رہا ہے۔ چھوڑو یہ لائف سٹائل، میں کہہ رہا ہوں نا، اپنے لائف سٹائل کو منیمائز کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دیکھو، جو سب سے افضل شخصیت ہے جو دنیا میں آئی تھی، ٹھیک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی آئے نہ اس کے بعد آئے گا، ان کا گھرانہ دیکھو اور شکر کرو اللہ کا اتنی نعمتیں ہیں۔ اپنے لائف سٹائل کو منیمائز کرو،
جو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس میں کسی کا حق ہے اس کو نکالو، نکال کے چن کے ایسے انویسٹمنٹس کرو آخرت کے اعتبار سے، ایسی ایسی جگہ کرو، اتنے خاموشی کے ساتھ کرو کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو نہیں پتہ چلے، لیکن شیور رہو کہ وہ چیز وہاں تک جائے جہاں دی جا رہی ہے، اور فائدہ اٹھاؤ اس کا، خوش ہو اس عمل پہ، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس پہ انسان خوش ہو سکتا ہے دنیا میں کہ اللہ میں نے کیا بس تو قبول کر، خالص تیرے لیے کیا۔ تو یہ لیکن فضول خرچی کیا کرتی ہے، ہر مہینے ایک شرٹ لینا ہے، شرٹ کی قیمت اتنے دینار ہے، ہر مہینے اتنے ٹراؤزرز لینا ہے، اس کا اتنا ہے، ہر مہینے گاڑی کا پورا کور اور وہ چینج کرنا ہے، بھائی اچھا ہے نا 10 سال چل سکتا ہے، نہیں لوگ کیا بولیں گے پھر یہاں کے فائدہ کیا ہوا، ہر سال جو ہے میرے کو صوفے بدلنا ہے، صوفے کے کورز بدلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک پردہ دیکھا، کیا کہا معلوم آپ نے؟ حضرت عائشہ سے کہا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے بھیجا نہیں گا، اس کو اتار دو، اور وہ پردہ اتار دیا کہ آپ نے پوری زندگی پردہ استعمال نہیں کیا۔ تعجب ہوں گے نا، امیزنگ، لیکن جو تھا اس میں زندگی گزر رہی تھی، اس کے بعد جو کچھ تھا وہ دنیا کے لیے تھا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نہ لیتے، میں آپ کو دوسری اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس نے قربانی دی اللہ نے اس کو بدلہ دیا، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اس کو بدلہ ملا ہے۔ ایک خاتون تھی جس نے ایک ایسی قربانی دی اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اپنے ایک شیر خوار بچے کو لے کر ایک ایسے جگہ لے جا کر ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا جہاں کوئی انسانیت نہیں تھی، اور وہاں اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ چلے جاؤ اپنے شوہر سے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تھی حاجرہ علیہ السلام۔ اللہ نے اس قربانی کو ایسا محبوب رکھا اور ایسا باقی رکھا، ہر آدمی قیامت تک حج کو جائیں گے عمرے کو تو صحیح کریں گے اور یاد کریں گے حاجرہ نے قربانی دی تھی، جبکہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی موبائل نہیں تھے، کوئی اسمارٹ فون سے کسی نے ریکارڈ نہیں کیا۔ قربانیاں رنگ لاتی ہیں، غیر انبیاؤں کی، مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی۔ قربانی کی عادت ڈالیے نا تھوڑی سی، کمائیے خوب، لیکن جذبہ یہ رکھیے کہ میں اس کو لگاؤں گا آخرت کے انویسٹمنٹ میں۔ پلاننگ یہ ہو، اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کی، ضرورت کی ہے۔ ایک گاڑی اگر آپ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 سال چل جاتی ہے، پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ سوسائٹی کو بتانے اگر چینج کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اس کے ضرورت مند بہت لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ خود اس ملک میں آئے نا، کتنے لوگ جو اس ملک میں خوشی سے آئے، بہت کم لوگ ہیں۔ کوئی اپنی بہنوں کی شادی کے لیے آیا، میں جانتا ہوں، کوئی اپنے جو ہے بچیوں کے نکاح کے لیے آیا، کچھ لوگ اپنی تجارت بھائی وغیرہ سیٹل ہو جائے اپنے ملک میں، بس اس کے لیے آئے ہوئے ہے نا۔ تو کیوں وہ مقصد کو آپ بھول گئے؟ اور یہ مقصد تو کیوں بھول گئے کہ مر کے جانا ہے تو آئے اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنا، وہ بھی ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ اور ہو جائے۔ یہ چیز سمجھنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہم؟ دکھاوا، فیشن پرستی کی عادت ہو گئی، یہ پہنے بغیر نہیں رہ جاتا، وہ اوڑے بغیر رہ نہیں جاتا۔ اگر اس کو منیمائز کیے نا، کئی لوگوں کی زندگی چل سکتی ہے، آپ کے علاوہ کہیں اور گھرانے کھا پی سکتے صرف آپ کی انکم پہ۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، ان کے انویسٹمنٹس ایسے ہی تھے، جتنا کمایا اس سے زیادہ خرچ، ان سے زیادہ آؤٹ تھا۔ کیلکولیٹر تو بتا رہا تھا کہ بزنس لاس میں ہے، لیکن حقیقت یہ بتا رہی تھی کہ یہ صرف ترقی کرتے جا رہے تھے، زکوٰۃ دیے تو کیلکولیٹر کیا کہتا ہے 2.5% کم ہوا، لیکن برکت کا میٹر ایسا بڑھ جاتا ہے جا کے کہ نہیں یہ ہوا، یہ بڑھا، کیسے بڑھا نہیں سمجھ میں آتا، یہ ٹینجیبل نہیں، ماپا نہیں جا سکتا ہے۔ کیلکولیٹر بولتا ہے کم ہو گیا، لیکن اس کے فائدے سیم معاملہ ہے۔ تو یہ مزاج بنائیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ اور برکت دے، لیکن فضول خرچے نہیں۔ فیشن پرستی کے لیے میں کام نہیں کروں گا، ضرورت کے لیے کام کروں گا۔ فضول ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں، چونکہ اس میں کافی پیسہ جاتا ہے، جس میں کئی گھرانے چل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دکھاوا تو چھوڑ ہی دیجیے، کیا کرنا ہے دکھاوا، پہچان کے میں لوگ عزت کرے، کیا فائدے کی عزت؟ میرے نزدیک عزت کیا ہے، میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں، تقریبا میرے نزدیک عزت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اور دنیا میں انسان نے کچھ کر کے گیا، میں یہ کہتا ہوں 2 ایسے لوگ جو تمہاری مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو، اور 2 ایسے لوگ جو تمہارے مرنے کے بعد روئے، تم سکسیسفل انسان ہو دنیا کے۔ 2 لوگ اگر ہوتے نہیں ملیں گے آپ کو، 2 بھی نہیں، ڈھونڈو لسٹ میں 1 بھی نہیں ملے گا۔ جو تمہاری مصیبت آتی ہے وہ فون نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیں گا تمہارا، نہیں ملیں گے۔ تو اگر تم نے یہ کیا تو تم کامیاب انسان ہے۔ 2 لوگ، اور اگر شان واقع میں ہے، پہچان واقع میں ہے، رتبہ، رواب، جان پہچان، تو وہ اس شخص کی ہے جب وہ مرے تو لینے جو فرشتے آئے وہ اس کا ویلکم کرے، بولے انتظار پہلے سے ہو رہا ہے، یہ رواب ہے، یہ زندگی تھی، یہ کامیابی تھی کہ اس کی پہچان ہے۔ پھر اس کی روح پہلے آسمان پہ جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے پوچھتے پہلے آسمان کی کون ہے، کہتے فلاں ہے، وہ کہتے ویلکم، ہم کو انتظار تھا، اس کی خوشبو آ چکی تھی کہ نیک روح آ رہی ہے، ویلکم، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، ویلکم پہ ویلکم ویلکم۔ پھر اللہ کہتا ہے اسے واپس لے آ کے چھوڑ دو، میں نے اس کو زمین سے مٹی سے پیدا کیا، میں پھر دوبارہ اس سے اٹھاؤں گا، وہ آتا ہے۔ اور مغضوب انسان کو کھینچ کے لے جاتے ہیں اور پہلے آسمان پہ بولتے ہیں نو ویلکم، دروازے نہیں کھولیں گے، اور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو پہچان ہو تو ویسی پہچان ہو،
ریئل جو بولتے ہیں نا کہ یار کیا پہچانتی ہو آدمی. ابھی تو آخرت میں پتہ چلیں گے اس کی کیا تھی، واللہ عالم. یہ میں کہہ رہا ہوں اگر بنانا ہے نا وہ ہے پہچان، وہ ہے عزت، وہ ہے مقام، وہ ہے رتبہ. ہو سکتا ہے اس میں ایسے کئی لوگ ہو جنہوں نے ٹاٹ پہ زندگی گزاری ہو، غربت کا عالم ہو کہ کبھی ہم نے ان کو عزت دینا بھی مناسب نہیں سمجھا ہو، لیکن وہاں ویلکم ہوگا ان کا. اور دنیا میں ہو سکتا ہے ایسے کئی لوگ ہو جو ہپ اور پامپ میں زندگی گزارے، فرعون جس کی مثال ہے. کیا فائدہ ہوں آخرت میں کیا؟ یہاں تو لوگ کھڑے ہوتے تھے اس کے لیے، وہاں حال یہ ہوگا کہ اس کی تو پہلے آسمان پہ بھی نہیں پہنچا، وہیں سے پھینک دیا گیا. بناؤ وہ اسٹیٹس. تو یہ فضول خرچی، دکھاوا برباد کر دیتے ہیں. کتنا آپ محنت مشقت کرتے ہیں، رائٹ کائنڈ آف آخرت کا انویسٹمنٹ کرنے کی پلان کیجئے. سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلانس، SIPs بنائیے کہ مجھے انویسٹمنٹ کرنا ہے آخرت کا. وہ غریب کو کھانا کھلا کے ہو سکتا ہے، ایک بھوکے کو کھانا کھلا کے ہو سکتا ہے، ایک ننگے کو کپڑے پہنا کے ہو سکتا ہے، کسی کو پانی پلا کے ہو سکتا ہے، کسی کی مدد کر کے ہو سکتا ہے، کسی کی ہیلپ کر کے ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ دے کے ادھار ہو سکتا ہے، کسی کو فزیکل کوئی میری ہیلپ چاہیے وہ کر کے ہو سکتا ہے. میں کسی اپارچونیٹی کو اپنے لیے نہیں چھوڑوں گا. یہ بہت اہم ہے. تو ہمارا بہت سارا پیسہ فضول جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم لوگ دکھاوا، فیشن پرستی، ڈیکوریشن میں برباد کرتے ہیں. خواتین اس کو بالخصوص دھیان رکھے کہ اپنی لائف کو منیمائز کرے، صحابیات کی زندگی دیکھیں انشاءاللہ، اور اپنے پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کریں. تو دیکھیے آپ اس دنیا بھی سنور جائیں گے انشاءاللہ، آخرت بھی. صرف ایک چھوٹا سا واقعہ خواتین کے لیے میں رکھتا ہوں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے 80,000 درہم تحفے میں دیے. امہات المومنین کو صحابہ آپ سب کے بعد دیا کرتے تحفے کا، کسی نے دیے. انہوں نے کہا یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو. وہ غلام جاتی رہی، عورت دے کر آتی رہی، جاتی رہی، دے کر آتے رہی. شام ہوئی تو کہا افطار کے لیے کچھ ہے، چونکہ روزے سے تھی. تو اس خاتون نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا 80,000 درہم آئے تھے نا. تو کہا آپ نے ہاتھ کو روکا ہی نہیں، جو دیا تو افطار سے پہلے تو ختم بھی کر دیا. تو کہا ارے تم یاد دلا دیتی تو میں رکھ لیتی. اب اگلا کچھ آئے تو یاد دلا دینا رکھنے کا. ایک عورت صبح سے بھوکی ہے، روزہ رکھا ہے اس نے، نفل روزہ ہے، شام افطار کے لیے کچھ بھی نہیں گھر میں، اور اس کے بیچ وہ 80,000 ایکسپینس خرچ کرتی ہے درہم. اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں 1 روپیہ بھی اس میں سے. اپنے لیے تو شام تک نہیں بچا تھا بھائی. اللہ کی راہ میں انویسٹمنٹ تھا اس کا، وہ اس کے پلانز تھے آخرت کے. تو ہماری خاتون بھی ایسے پلانز کر سکتی ہے اپنے بچوں کو کفایت شعری سکھا کر. کفایت شعری اور کنجوسی میں بہت تھوڑا سا ڈفرنس رہتا بس، ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹس حالات سماج کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، لیکن کفایت شعری رکھیے. پیسہ بچائیے، اپنے لیے نہیں کہوں گا، وہ لگائیے وہاں جو بعد میں مرنے کے بعد بدلا دے. یہ جب ہی ہوگا جب یہ فضول خرچی والا معاملہ ہوگا. اور اصلاح معاشرہ کا بڑا اہم عنوان ہے بے جا شادیوں میں خرچ، یہ صرف دکھاوا اسی کے لیے ہوتا ہے. بے جا گاڑیوں میں خرچ صرف دکھاوا، بے جا ہینڈسیٹس میں خرچ صرف دکھاوا، بے جا کپڑوں میں خرچ صرف دکھاوا. وہ مت کیجیے اللہ کے لیے. ضرورت ہے کیجیے، ضرورت نہیں تو بچائیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بولنے دیجیے وہ کیا بولتے ہیں. آپ کو کنجوس تو کنجوس، آخرت کے انویسٹمنٹ پلانس کیجیے، بڑی اہم چیز ہے. بس اپنی بات کو میں ختم کروں گا آخری 2 پوائنٹ، اور جس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اہل بیت پر باریک نظر رکھیے. بچوں وغیرہ پہ باریک نظر رکھیے. آپ کی بیٹی ہے، کالج اسکول جاتی ہے، بیٹا ہے، باریک نظر رکھیے. شک کی نگاہوں سے مت دیکھیے، لیکن کڑی نظریں رکھیے. میں نے ایک مثال سنی ہے ہمارے علاقے میں، لوگ بار بار دیتے تھے، بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن کڑوی نظر سے دیکھو. مطلب کوئی بھی ایکٹ کو جو کھلانا ہے کھلاؤ، لیکن جب دیکھے تو شک کرو کہ نہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، اس کی اصلاح کی نیت سے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز ہے انٹرنیٹ کے دور میں، بہت زیادہ ہے. میں آپ سے کیا کہوں، جو عمل لوگ لاکھوں روپیہ دیکھ کر پہلے نہیں کر پاتے تھے، دے کر نہیں کر پاتے تھے، آج وہ برائی کا عمل انڈیا کی لینگویج میں کہو تو 10 روپے کے ریچارج پر ہوتا ہے. یہاں تو 10 روپے میں ریچارج نہیں ہوتا آپ کے پاس، ہاں 10 روپے میں 100 MB مل جاتا ہے ایک دن کے لیے. 10 روپے کے ریچارج پر وہ سنس اور گناہ ہو رہے ہیں. 10 روپے کے ریچارج. زمانہ بہت مختلف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جو نسل آگے جا چکی وہ سمجھ نہیں پا رہی اس آنے والی نسل کی رفتار کیا ہے. جب تک والدین کڑی نظر نہ رکھے، باریک بھی نظر نہ رکھے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں، بچے میری بات کو برے انداز میں نہ لے کہ میں نے ان کے خلاف والدین کو بہکایا، لیکن بچوں آپ چھوٹے ہوتے، آپ سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو، اور ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے. تب تک والدین سے تو میں تاکید بھی کرتا ہوں کہ بچے سوشل نیٹ ورکنگ پہ جب تک آپ سے اجازت نہ لے اکاؤنٹس نہ کریٹ کریں. آپ ان کو بلا ضرورت کے ہینڈ سیٹ اسمارٹ فون کیوں دلاتے جب اس کی ضرورت نہیں؟ کیا آپ اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں؟ پھر نہیں. آج تو حالت یہ ہے
کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہو تو آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اسمارٹ فون کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بولتا باپ میں انٹرسٹ ہی نہیں میرے کو. ابا کیا بننے ڈال دی؟ آج تو پورا شام بیکار کر دیا ابا نے، ہینڈ سیٹ ہی لائے کو ہے. آپ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہینڈ سیٹ نہیں تو آپ کیوں ہیں؟ یہ ہے. میرا بچہ ضد کر رہا ہے، 2 سال کا ہے، یوٹیوب کھولیے، ایک چیز لگا کے دے دیجیے. اب آپ کو نہیں پتا کہ آٹومیٹک آٹو پلے میں کیا کیا پلے ہو جا رہا ہے، آپ نے دے دیا، بچہ بیٹھا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، بچہ ڈسٹرب نہیں کر رہا، ماں انجوائے کر رہی ہے، میں کھانا بنایا ڈسٹرب نہیں کر رہا. آپ اپنی نسلوں کو خود برباد کر رہے ہیں. اور یہ 2 سال کا بچہ جب ہینڈ سیٹ لے لیتا ہے نا تو یہ 5 سے 6 سال میں وہ شعور ڈیولپ کر لیتا ہے، وہ سینس ڈیولپ کر لیتا ہے، وہ پرومسکیورٹی جس کو کہتے ہیں نا، وہ چیزیں ڈیولپ کرتا ہے جن چیزوں کا بھاپ نہیں پاتے ہیں. وہ شر، وہ برائیاں اپنے اندر اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ ہو رہا ہے. جب یہ انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہاں ایڈوانسمنٹ اس سے زیادہ ہے، یہاں اس سے زیادہ ہو رہا ہے. چیزیں دکھ کر نہیں آتی ہیں، لیکن میں کھل کر بولنے والا آدمی ہوں. چیزیں دکھ کر نہیں آتی لیکن ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. آپ کا بچہ اگر اکیلے روم میں رہتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، میں شک کرتا ہوں اس بات پر، میں شک کرتا ہوں اس بات پر کہ کیوں اس کو ضرورت ہے اکیلے رہنے کی. ہاں وہ کھل کر بیٹھے، دروازہ کھلا رکھ کے انٹرنیٹ یوز کرے. میں شک کرتا ہوں ایسی چیزوں پر. میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے دنیا کی. اور بہت نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنی ہوش میں نہ آئے، سینسس میں نہ آئے. یہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے، گھروں کی اصلاح کی بات ہو رہی نا، جب ذہن بگڑ جاتے ہیں تو کوئی اصلاح نہیں ہوتی. اور ذہن کا بگاڑ جسموں کا بگاڑ ہے، یاد رکھیے. ذہن کا بگاڑ جسموں کا بگاڑ ہے. یہ ذہن بگڑ جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب بچے ایسا کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ بچے اس سے شروعات میں بچ نہیں سکتے. وہ غلطی سے وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ عادی ہو جاتے ہیں. اور جب عادی ہو جاتے ہیں نا پھر ان کا تقویٰ پرہیزگاری انٹرنیٹ کے کنیکشن کے سامنے نہیں بچتے، نہیں ٹک پاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ میڈیا کلچر، انٹرنیٹ کلچر ہے. بچوں پر کڑی نظر ہو، کیا یوز کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس ساتھ کھیلتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کے دوست احباب کون ہیں. آپ سے اپیل کروں گا، یہی تو سرمایہ جس کے لیے آپ جیتے ہیں. کیا ہے آپ کے پاس اور جینے کے لیے؟ ہاں، جب آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہو گیا، بہن بھائیوں کی شادی ہوگی، سب ہوگی، تو اب آپ کس کے لیے جیتے ہیں؟ یہاں اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں. اگر یہی برباد ہو جاتے تو کیوں جیتے ہیں پھر آپ؟ کیا ہوا؟ آپ کا انویسٹمنٹ ہی آپ کا خراب ہے. بہت سنجیدہ رہیے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. کچھ لوگ بولتے 2 دھاری تلوار. اگر انٹرنیٹ کے بارے میں لفظ استعمال ہو تو یہ 1000 دھاری تلوار ہے. 1000 اس کو جو ہے، جس کو ہم کہیں گے اس کو، وہ ہے بہت ڈینجرس چیز. تو بچوں کو کنٹرول ہو، کنٹرول مینر میں ان کو دیا جائے، کنٹرول مینر میں ایک ایکسس دیا جائے، کس کو کتنی عمر میں دیا جائے، ضرورت کے تحت دیا جائے، اور آپ کے فل مانیٹرنگ کے اندر یہ کیا جائے. ورنہ یہ مت کریے، ابھی زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اس کے ایسے نقصانات میں نے دیکھا ہوں کہ 6-6 سال کے بچے اور بچیاں ایسے سائٹس کو کہ ایڈکٹ ہو گئے کہ ان کی زندگیاں برباد ہو گئی. کتنے سال کی عمر کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں 6 ایئرس کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ 6 ایئر میں یہ سینسز ڈیولپ ہوتے ہیں؟ آج کے ماڈل ورلڈ میں بائی ڈیفالٹ بہت ساری چیزیں بچے لاتے ہیں، ہے نا. ABCD بچوں کو سکھاتے ہیں آپ. ایک زمانہ تھا آپ کو بیٹھ کے سکھانا پڑتا تھا A B. اب تو بائی ڈیفالٹ پیدائشی ABCD سیکھتے ہوئے آتے ہیں. سماج معاشرے میں وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مذاق میں مت لیجیے میری بات. یہ بہت سیریس کیس ہے. میں نے ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے روتے ہوئے بات کرتے سنا ہے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے چھپ کر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، چونکہ اس حیادار عورت نے کبھی زندگی میں ایک انسان کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا. جس حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھا جو بول نہیں سکتی اپنے الفاظ سے، اس نے کیا دیکھا. اس کی زبان اس کو، چونکہ وہ الفاظ اس کو معلوم ہی نہیں کیا بولتے ان چیزوں کو، لیکن وہ دار و خطار ہو رہی ہے. اور میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا گلف ہے، پھر یوروپ ہے، اور پھر امریکہ ہے. یہ تو یہاں کی بات، انڈیا کی بات. یہاں اگر یہ ہے، پھر آپ گلف میں رہتے ہیں، اور یوروپ ہے، اور پھر امریکہ ہے. کیا حالت ہو رہی ہے والدین کی؟ اس پہ نظر نہیں رکھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں تو چھوٹا تو ہے نہیں، وہی سب کچھ ہے آپ کا، اور وہاں اس کا بگاڑ اور اصلاح ضروری ہے. تو میں کہوں گا، میں بچوں کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا، بچے برا نہ مانے، لیکن میں والدین سے تاکید کر رہا تھا. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نہ سمجھی میں شیطان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ چوکنا ہو جائے. دنیا بہت مختلف جا رہی ہے، بہت مختلف جا رہی ہے. آپ بے پردگی کو دیکھ کے منہ کھول دیتے تھے، یہاں پردہ کیا، لباس ہی غیر موجود رہتا ہے. تو بہت سیریس ایشو ہے، سیریس کنسرن ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھے. والدین اپنے بچوں کے تعلق سے بہت 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 زیادہ محتاط رہیں.
ٹھیک ہے. اب آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میں نے اصلاح کی باتیں کی اتنی ساری، بگاڑ پہ بات نہیں کی میں نے. بگاڑ آ رہا کہاں سے؟ تو وہ بھی رکھ دیتا ہوں آخری پوائنٹ میں. بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ نا اصلاح کی بات تو ہو گئی، یہ تو وہ ہوا کیا کرنا ہے، لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا ایک جنرل کوشچن ہے، کہاں سے ہمارے بچے فیشن پرستی سیکھتے ہیں؟ کہاں سے ہمارے بچے اور بڑے دکھاوے کی چیزیں سیکھتے ہیں؟ کہاں سے فتنے اور فساد کی باتیں، بے دینیت کی باتیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہے؟ کوئی دوسرا آ کے تو سکھا کے ٹیچنگ دے کے تو نہیں جاتا ہے. کہاں سے آ رہی ہے میرا کوشچن ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اگر یہ بات کو آپ سمجھ لیے تو آج 50% اصلاح ہو سکتی ہے ہمارے گھر. کتنے پرسنٹ؟ 50% ہمارے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر اس پوائنٹ کو آپ سمجھ گئے اور اس پوائنٹ کو اگر آپ نے کر لیا. اور میں جنرلی کہتا ہوں مردوں کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، عورتوں کے لیے کرنا آسان ہے. بہت سی بار مرد ایک دم جوش میں آتے ہیں، ارے خان صاحب کو ایسا بول رہے ہیں آپ. خان صاحب جنرلی اردو میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے آدمی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی خان برا نہ مانے کہ باہر نکلو بتاتا میں، ٹھیک ہے؟ ارے آپ فیض بھائی بولیے، میں 1 منٹ میں کر دوں گا. اور آپ بڑے عورتوں کے لیے آسان ہے مردوں کے لیے مشکل ہے. ہاں، بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ سوچا؟ ایک گھڑا ہے پانی کا، ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، پانی کا مرتبان ہے، اس میں ایک سوراخ ہے جس میں سے نالی کا پانی آتا ہے، گندا پانی آتا ہے. تو میرا یہ کوشچن ہے کتنے دن اس میں صاف پانی بھر سکتے آپ؟ کتنے دن میں آپ صاف ڈالیں گے پھر گندا، پھر آپ صاف ڈالیں پھر گندا. عقلمند انسان کیا کریں گا؟ پہلے گندے پانی کا راستہ روکیں گا، پانی کو خالی کر کے پھر صاف بھریں گا، پھر صاف پانی زیادہ ڈالیں گا تو گندا پانی خود نکل جائے گا. کوشچن یہ ہے برائی آ کہاں سے رہی؟ ہمارے بچے یہ جو زندگیاں گزار رہے یہ سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ اس کا بیسک میڈیم کیا ہے؟ شیطان تو آ کے انڈیویجول ایک ایک کو ٹیچنگ کر کے نہیں جا رہا، وہ کہاں سے آ؟ یہ ٹولز کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ وہ ٹول ہے جس کو آپ نے بڑے فخر سے اپنے گھروں میں لگایا ہے. لا کر برا مت لگنے دیجیے، کوئی گھر اس سے بچا نہیں ہے، کوئی گھر بچا نہیں، لیکن آپ نے بڑے فخر سے لایا ہے. اس کا سائز آپ کا اسٹیٹس بتاتا ہے، اس کا سائز آپ کا اسٹیٹس بتاتا ہے آپ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کو آپ فخر سے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ بچے بگڑ جا رہے یار، سمجھ میں نہیں آ رہا. بیوی فلاں خرچے کا بول رہی ہے، اس کو کہاں سے معلوم ہوگا کہ ایسا ہی فیشن ہوتا ہے؟ یہ چیز بھی لگتی ہے. فلاں چیز ایسی ہو رہی ہے یار، میں پریشان ہوں، بچے نے ایسا کر دیا پریشان ہوں. کسی کو بولی مت، بچی بھاگ کے چلے گی میری، اب کیا بولوں کس کے سامنے، رود پرائے وطن میں ہوں، لیکن اس کو ایک لڑکا پسند آتا ہے. تو کہاں سے سیکھی اس نے یہ سب؟ ٹیچنگ کہاں سے ملی اس کو؟ میرا کوشچن یہ ہے. ویسے وہ چیز تو آپ نے نہیں سکھائی، سو کسی کے ساتھ بھاگ کے جانا، افیئرس ایسے ہوتے، محبت عشق مزاجیں یہ ہوتی، کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ وہ ہے جو آپ نے خود لگایا، جس کا ریچارج آپ کرتے ہر مہینے، آپ بڑا فخر کرتے اس پر. اس پہ جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے گھر کی اصلاح نہیں ہوتی. بھول جائیے، بھول جائیے. اور کسی جگہ ٹی وی میڈیم نہیں ہے اور ٹی وی کے بدلے انٹرنیٹ اس کی جگہ وہ میڈیم ہے جس سے آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے، تو بھول جائیے اس پہ کنٹرول کیے بغیر آپ سماج کی، اپنے گھر کی اصلاح کر پائیں گے. بھول جائیے، میں کہہ رہا ہوں نا، چیلنج ہے میرا، بھول جائیے، بھول جائیے. پھر میں نے یہ کیوں کہا مردوں کے لیے مشکل ہے عورتوں کے لیے آسان ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں کہا میں نے. آپ گھر جائیں گے، جوش میں آ جائیں گے، آج کی فیض بھائی نے ایسا بولے، اور جا کے بولیں گے آج میں وائر نکال دیتا. لیکن وائر نکالنے کے بعد آپ کو سوچائیں گے بیگم سے تو پوچھا نہیں ابھی میں نے، تو جا کے بولنا پڑے گا بیگم میں بند کروں کیا؟ بیگم بولتی یہاں رہوں یا جاؤں واپس؟ نہیں بیگم آپ رہو، دوسرا بھی لگا دیتا. اب کوئی چینج نہیں ہوگا، دوسرا بھی لگا دو بھائی ان کے لیے لا کے. تو آپ کو پوچھنا پڑے گا. عورتوں کا ایسا ہے کہ جا کر وہ بند کر دیں گی. جب شوہر پوچھیں گے آج ٹی وی کیوں بند ہے، تو بولیں گی کھانا کھانا ہے. ہاں کھانا ہے بیگم. تو پھر ٹی وی نہیں چلے گا کل سے، آج سے. ہاں ٹھیک ہے بیگم، آپ نہیں بول رہے تو پھر میں آپ سے آگے تو جاتا نہیں میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چونکہ اس نے یہ ایڈکشن ہے، اس کا ایڈکشن یہ ممکن نہیں اتنا آسانی سے کسی کو چھوڑنا. ایڈکشن ہے یہ، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا بیگم سے پہلے. ان کا یہ کہ اگر وہ ٹھان لیں کہ نہیں میرا عزم ہے کہ اب میرے بچے نہیں دیکھیں گے بڑے. یہ میڈیا کے بہت نقصانات ہیں. آپ کہیں گے خود چینل کے ڈائریکٹر ہے اور میڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایک بازار لگا ہوا ہے، حلال حرام سب بکتا ہے. ہم نے بھی ایک حلال کی شاپ لگا دی، کیا کریں؟ لیکن ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے اس بازار میں آئے. اس کی وجہ سے ٹی وی چل رہا ہے، چلتے میں ہم اپنا بھی ایک چینل چلا، لیکن ہم پروموٹ نہیں کر رہے کہ آپ ٹی وی لگاؤ. نہیں ہے گھر میں، تو جسے گھر میں ہے اسے گھر میں ہم بھی جانا چاہ رہے. شاید کہ وہ کبھی چینل چینج کرتے ہوئے کوئی چیز دیکھ لے اور بات دل میں اتر جائے تو زندگی بدل میں بھی. سمجھ رہے نا؟ تو ایک میڈیم کو ہم بھی اس پہ جا رہے ہیں، لیکن ہم پروموٹ نہیں کر رہے کہ آپ لوگ لگائیے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اس کو کنٹرول کیجیے. کنٹرول نہیں کر سکتے تو بند کر دیجیے، بند کر دیجیے. کیونکہ اس پہ آنے والا ایک سین یا ایک شاٹ
آپ کی بچی کی زندگی ہمیشہ بدل کے رکھ سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ ٹی وی دیکھنے سے بے بہائی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر کسی نئے آدمی کو ٹی وی بتا دیا تو استغفر اللہ بولتے اتنا کیوں پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ کیا ہے؟ چونکہ ہماری آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے برائی کو دیکھ دیکھ کر۔ نیا آدمی بولتا نہیں بہت برائی ہے یار، اس پہ تو عورت تھی، اس کا سر کھلا تھا، تو بتا اس کے ہم بولتے ہیں تو عادی ہو گیا ہم دیکھ دیکھ کے یہ ساری چیز، ٹھیک ہے؟ سر کھلا رکھنا کوئی بری بات دکھ رہی؟ جب دیکھتے ہیں جو چیز کو تو عمل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، پھر جو چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ سمجھیے یہ برائی کا بڑا ذریعہ ہے۔ میں میڈیا کے خلاف نہیں ہوں، میڈیا ایک ٹول ہے، یہ اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ جنرلی ہمارے پاس اس کا برا استعمال ہی ہوتا ہے اور ہم بھی اس میں شریک ہے۔ اچھے استعمال میں ہے تو ویل بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ٹی وی کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے ٹھیک جنرلی، لیکن اس کا یوز غلط ہوتا ہے، اور یہ میڈیم نے ہی ہمارے پورے ماحول کو بگاڑا۔ یہ بات کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، میری بات کو ماننا ہی پڑے گا۔ آپ نہیں سمجھتے الگ بات، چونکہ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی ٹیوٹر آپ نے اپوائنٹ کیا تھا اپنے بچوں کو غلط باتیں سکھانے کے لیے، فیشن پرستی سکھانے کے لیے، بے حیائی سکھانے کے لیے۔ یہ آیا، اس نے بتایا یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ اچھا ہے، فلاں ہے۔ سمجھیے میری بات کو سنجیدگی سے لیجیے، سیریس پلاننگ کے ساتھ اس کو نکالیے اپنے گھروں سے، یا پھر اس کا صحیح استعمال اسلامک چینلز وغیرہ آتے ہیں مہران، انہی کو دیکھیے، ورنہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے فائدوں سے۔ اور ایک اصول ہے فقہ کا کہ جس چیز میں کثیر نقصان ہو زیادہ اور قلیل فائدہ ہو تو وہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ جیسا شراب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے اندر نفع ہے لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ شراب میں بھی نفع ہے لیکن اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نفع ہے اس میں بھی، لیکن اگر بہت کثرت نقصان ہو رہا ہے تو نفع چھوڑ دیجیے، یا پھر وہ پیورلی پھر اسلامک چینلز کے لیے ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ بھی سنتے رہیں گے، زندگیاں گزر جائیں گی۔ آج آپ نے سنا، ہو سکتا ہے کچھ زمانے بعد پھر مجھے اللہ موقع دے زندگی، پھر میں آؤں، پھر آپ سنیں گے، پھر موقع ہوں، اور آنکھیں بند ہو جائے، کچھ زندہ رہے کچھ مر جائے، لیکن اپنی اصلاح کا اگر ہم نے سوچ نہیں رکھی۔ اور میں خواتین سے خاص اپیل کروں گا، عورتوں سے، ان کو یہ چینج لانا ہے۔ ان کا لایا ہوا چینج جو تبدیلی لائیں گا انشاءاللہ، وہ ایک الگ چیز ہوں گی، ایک الگ چیز ہوں گی، بہت بڑا چینج۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں جب میں چھوٹا تھا وہ میری والدہ کا پہلا قدم تھا جو انہوں نے ٹی وی بند کی، جس کے بعد میں اپنی تعلیم میں اور باقی چیزوں میں کنسنٹریٹ کر سکا، ورنہ میں اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا۔ میں نے بہت ضد کیا، میرے والد سعودی عرب آرامکو سے 1981 میں ٹی وی لے کر آئے، بھائی بیٹے نے وہ کیا 22,000 روپیز کا ٹی وی زمانے سونی کا لکڑی کے فریم میں آتا، جو پرانے لوگ ہیں سب کو پتا ہے، وہ لے کر آئے۔ اب لا تو لیا، اینٹینا لگتا نہیں، پتہ نہیں کیسا، وہ بامبے سے آدمی آ کے اینٹینا لگا کے گیا۔ بیٹے کی خواہش تھی نا، 2-3 سال چلی، وہ بھی کیا ہوتا تھا نش مان لو، شام میں 6 بجے ٹی وی شروع ہوتا، 9 بجے بند ہو جاتا تھا، اور سنڈے ایک دن تھا جب صبح بھی ٹی وی آتا، صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک دوردرشن۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ بس آپ چینل بدلتے جاؤ، 80,000 2,000 اور 5,000 چینل کا زمانہ نہیں تھا، وہ جب کی بات کروں۔ انہوں نے یہ دیکھا جب یار یہ تو برباد ہو جائیں گے بچے، تو ایک دن انہوں نے اس کو لاک لگا دیا۔ وہ جو لاک اس دن لگا آج تک نہیں کھلا، کبھی آج تک نہیں کھلا، سمجھ رہے آپ؟ تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کر پائی، ہم بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر پائی، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ تو قدم اٹھانا پڑے گا کسی نہ کسی۔ ایکسپائرٹ کا ہی معاملہ تھا، والد باہر تو ظاہر سے گھر کی حالت نہیں پتا تھا، لیکن والدہ وہاں تھی، انہوں نے قدم اٹھایا، نہیں یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے۔ تو میں اسی لیے اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا، آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اگر تربیت کا ایک بار سوچ لینا، چند نوجوانوں کی بھی اگر آپ تربیت کریں، وہ آپ کا پرورش کیا گیا ایک نوجوان شاید آپ کے ملک اور وطن کے لیے کافی ہو جائیں گے، جو لوگوں کی اصلاح کریں۔ بہت اہم ہے آپ کا کردار، آپ کی سوچ ہی ایسی سوچ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ کی سوچ نے جو تبدیلیاں لائی نا، وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے حاکموں کے حکم، علماء کے فتوے اور غازیوں کی تلوار جو تبدیلی نہیں لا پاتی ہے نا، آپ کا ایک آنسو اس سے بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کا ایک آنسو، حاکموں نے حکم لگا دیا گاڑی ایسی چلاؤ، یہ کرو، سیٹ بیلٹ باندھو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا اپنے من مانی کر رہے لوگ۔ حاکموں کا حکم جو تبدیلی نہیں لاتا ہے، علماء کے فتوے جو چینج نہیں لاتے انسان میں، غازیوں کی تلواریں جو تبدیلی نہیں لاتی، وہ ایک ماں کا آنسو، ایک بیوی کا آنسو، ایک بہن کا آنسو، ایک عورت کا آنسو تبدیلی ایک انسان، ایک مرد میں لا دیتا ہے، سمجھا؟ تو آپ بہت مقدس ہے، یاد رکھیے، محترم ہے، یاد رکھیے، اسلام نے آپ کو بڑا مقام دیا۔ اصلاح معاشرے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، وہ یہ ہے کہ بچے آپ سے پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی اصلاح کرنا۔ ایک بار انشاءاللہ آپ فکر مند ہو جائے نا، تو آپ کے شوہر کی حلال کمائی اور آپ کی انتھک محنتیں آنے والی نسلوں کو بہت کچھ اس دنیا کے لیے کرنے کے لیے
مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے مجبور کریں گی، اور انشاءاللہ یہ اولادیں اس دنیا میں بھی ثواب جاریہ ہوں گی اور مرنے کے بعد بھی ہم کو ان کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، میں نے اس عنوان کو گھروں کی اصلاح تک لا کے چھوڑ دیا، باقی تمام باتیں انشاءاللہ کئی موقع ملے تو اصلاح معاشرہ اسپیشلی سوسائٹی میں کیا برائیاں ہیں کیسے ٹیکل کیا جائے، لیکن اگر گھر کی ہو جائے تو بہت حد تک امکانات ہیں سوسائٹی کی برائیاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی، چونکہ یہی گھر بن کے سوسائٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کسی علاقے اور کسی زمین میں کچھ باتیں مختلف رہے، پہلا پوائنٹ دوسرے پہ چل جائے، دوسرا پہلے پہ چل جائے۔ اوور آل انڈیا میں یا اردو اسپیکنگ لوگوں میں نے یہ ایشوز پرابلمس دیکھیں، ان پرابلمس کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں مفید اور فائدہ مند بہرحال آپ کے سامنے آئی ہوں گی میری اس تقریر کے اندر، اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو باعمل بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کرے، ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو، ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔